السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے, فرسٹ کلاس ہوں گے, فٹ فاٹ ہوں گے. صبح کے آغاز میں آپ کا میزبان اظہر علی بیگ, پروگرام سٹی ایٹ 10. صبح کے آغاز صبح تو ہو ہی چکی ہوتی ہے جب فجر کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر ہر انسان جو ہے نماز جو ہے ادا کرتے ہیں, پھر اللہ کی تلاوت اور سب چیزیں معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب اللہ سے لو لگا لیتا ہے انسان تو پھر وہ زندگی کے سارے معاملات, بلکہ صبح سے ہونے والے سارے معاملات اور ہر آنے والے معاملات خیر و عافیت سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو صبح اٹھ جائیے, خیر و برکت تو ہے ہی جناب علی. ہم نے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جتنا جلدی صبح اٹھیں گے تو برکت ہی برکت ہوگی. تو جناب آج آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر اظہر علی بیگ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے, اور خبریں ہیں جناب علی, اور خبروں پہ کیا ہو رہا ہے دن بھر, صبح کل کیا ہوا, آج کیا ہوا, آنے والے دن کیا ہونے والا ہے, یہ سب جانیں گے آج کے اس پروگرام میں. مہمان بھی ہوں گے ہمارے ساتھ اور ہمارے سینئر جرنلسٹ بھی ہمارے جوائن کریں گے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ صبح کے آغاز میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہر کام شروع کیا جائے, اور یقین رکھیں ہر چیز پر, بھروسہ رکھیے ان پہ نہیں اوپر والے پہ, تو زندگی بہت مزیدار اور اسموتھ گزرتی ہے. چلتے ہیں جناب, آج کا کیا پیغام ہے ایک دن ایک نیکی میں. مفتی احمد علی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور میری بہنوں, آج کا میرا پیغام یہ ہے, جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ کتنے حقوق متعلق ہو جاتے ہیں. تو شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے, جب آدمی دنیا سے چلا جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے اگر کوئی وارث یا کوئی شخص تجہیز و تکفین کا خرچہ ادا نہ کرنا چاہے تو اس مرحوم کے مال میں سے تجہیز و تکفین کا خرچہ ادا کیا جائے گا. تجہیز و تکفین کا, کفن دفن کا خرچہ سب سے پہلے اس مرحوم کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک دن آپ نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وراثت تقسیم کی جائے, نہیں, سب سے پہلے مرنے والے کے مال کے ساتھ جو 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں, سب سے پہلے اس کے مال میں سے درمیانے درجے کا خرچہ کیا جائے گا کفن دفن کا. اگر کوئی وارث نہ دینا چاہے, اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی احکامات شرعیہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 ثم آمین. جناب بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. مفتی احمد علی صاحب بہت خوبصورت سا پیغام آج صبح کے اس آغاز میں سٹی 10 میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہے تھے. جناب وراثت کا حصہ بالکل جناب علی, جو حقوق العباد حقوق اللہ پہ تو فوکس کرنا ہے نہ صرف, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرما دی گئی ہیں, جو ہماری کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں ان پہ فوکس ہونا بہت ضروری ہے. زندگی بڑی مختصر سی ہے اور فانی زندگی ہے, اصل زندگی تو بعد کی زندگی ہے. تو ہمیں اطراف کے لوگوں کا, اپنے لوگوں کا, اور بڑے اپنے بچوں کا جو وراثت میں لکھا جاتا ہے سلسلہ, اس پہ ہونا بہت ضروری ہے. اور بچوں کا بھی فرض بنتا ہے جو طریقہ کار ہے, شرعی ہے, قانونی ہے, اس پہ عمل پیرا ہو, نہ کہ بلکہ کسی اور کی باتوں میں آ کے کوئی ایسے اقدام اٹھا لیں جس کی وجہ سے شرع سے آؤٹ ہو جائے یا پھر قانونی چیزوں سے آؤٹ ہو جائیں, تو وہ پھر ان کے لیے مناسب نہیں رہتا. جناب علی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. جناب علی ٹاپ سٹوریز کی جانب چلیں گے. آج کی ٹاپ سٹوریز میں کیا کیا ہمارے پاس اور کیا کیا ہوا کل اور آج بات کریں گے. شہر کی سڑکوں پہ نصب لوہے کا اسٹرکچر بھی چوری ہونے لگا. بورڈ بیسن یونیورسٹی روڈ سمیت درجنوں سڑکوں پر چوروں کا راج. شہر قائد میں بڑھتے ٹریفک حادثات. ٹریفک پولیس نے ہیوی ٹریفک پر اسکول کے اوقات میں پابندی عائد کر دی. جناب علی یہ تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز, اور ان تمام سٹوریز کا باقاعدہ سمری میں نے ون لائنر تو میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا جناب علی, لیکن اس کے اوپر مزید ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب نامی گرامی جرنلسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں جناب ماشاء اللہ, سید رضوان بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں؟ صبح مبارک. اچھا, میں آپ کو اس شو میں آج ویلکم کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تو ہفتے میں ایک روز ویلکم کیا جاتا ہے, لیکن آپ کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں, تو ویلکم ٹو دا شو.
بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے بھائی آپ کی محبت خلوص ہے, اور اصل میں کچھ باتیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں ہماری اور آپ کی, کس سے ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں اور یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اپنے دل سے, تو چہرے میں مسکراہٹ آ جاتی ہے. بالکل. تو شو میرا آج جو ہے ہمارا, میں اس کو میرا نہیں کہوں گا, اسے ہمارا کہوں گا, کیونکہ ایک انسان کا کام نہیں ہوتا, اس میں پوری ٹیم ورک ہوتا ہے. اس میں ٹیم ورک کے ساتھ ساتھ جس طرح ایک گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں رضوان بھائی, وہ اپنے پورے گھر کو رن کرتے ہیں, ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں, تو اس طرح یہ بھی ایک ٹیم ہے, یہ بھی ایک گھر کی حیثیت بالکل ٹیم ورک ہے. ہمارے ہڈن دی کیمرہ جو لوگ ہیں بہت سارا کام ہے, بہت کام کریں. رضوان بھائی سب سے پہلے آپ کو ونس اگین بہت بہت شکریہ, اور آج بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہے بڑا سلسلہ ہمارا بڑا مزیدار گزرتا ہے آپ کے حسن چہرے کے ساتھ. مہنگائی تو ہو ہی رہی ہے, لمپی جو ہے یہ اسکن ڈیزیز جو ہے بڑا ہے, اور لوگ گھبرائے ہوئے ہیں. گوشت نہیں بک رہا ہے, دودھ کوئی کہہ رہا ہے دودھ پرچیز کریں نہیں کریں, دہی کھائیں نہیں کھائیں, کوئی کہہ رہا نہیں دودھ گرم کر کے کھا لیتے ہیں. مطلب جہاں ہم دیکھتے ہیں ایک دن دال چنا چاول کے نرخ میں بڑھتے ہوئے ریٹ جو ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں, دوسرے دن گھی کے تیل میں مہنگائی ہو جاتی ہے, پل میں کچھ پل میں ماشا. تو یہ ہو کیا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اتنے زیادہ تو کبھی ہم پر بہت کم پیسوں میں ہوتا تھا, لیکن اب تو 20-20 روپے 16 روپے ایک دم سے اپ ہو جاتے ہیں. اور اس پہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ لمپی اسکن کا بھی ذرا بتائیے گا پہلے, پھر بعد میں بتائیے گا مجھے. یہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ اگر اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں کوئی اضافہ ہوتا تھا تو وہ سالانہ بنیاد پر کیا جاتا تھا. کمی بیشی جو بھی سامنے آتی تھی وہ سالانہ بنیاد پہ ہوتی تھی, لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ اس قدر دگرگوں ہے کہ یومیہ بنیاد پر یعنی یہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں کہ اگر آپ ایک شاپ پر جاتے ہیں اور کسی چیز کے ریٹ اگر آپ صبح کے اوقات میں معلوم کرتے ہیں تو شام میں اس کے ریٹ کچھ اور ہوتے ہیں, اور اس میں جو اضافہ ہی دیکھا جاتا ہے, مطلب کمی کبھی جو ہے وہ شاذ و نادری دکھائی دیتی ہے. اس سارے سینیریو میں سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے پرائس کنٹرول کے معاملات کو. وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ برس کے میرا خیال اکتوبر کے مہینے میں احکامات جاری کیے تھے کہ پرائس کنٹرول کیے جائے, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کیا انہوں نے فالو اپ لیا کہ کیا عوام کو اشیاء خرد و نوش جو ہیں جو سرکاری نرخ ہیں اس پر فراہم کی جا رہی ہیں یا نہیں. اسی طرح اگر صوبائی حکومتوں کی بات کی جائے تو انہوں نے بھی اس معاملے کو جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سنجیدگی سے نہیں لیا. شہر قائد کی آپ بات کر لیں, تقریباً 3 کروڑ کے لگ بھگ آبادی کا یہ شہر ہو گیا ہے, اور یہاں پہ جو پرائس کنٹرول کا نظام ہے وہ ریونیو افسران کے پاس موجود ہے. ریونیو افسران پہلے ہی اتنے سارے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے اس پہ جو ہے اس معاملات کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکتے, مانیٹرنگ نہیں کر سکتے, اور ان کا جو ماتحت عملہ ہوتا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے, اور وہ جو ہے ہر جگہ سے نذرانے وصول کر رہا ہوتا ہے. نمائشی اقدامات شہری بھی جانتے ہیں, ہم بھی رپورٹ کرتے رہتے ہیں, اس کو اقدامات ہوتے ضرور ہیں لیکن وہ نمائشی ہوتے ہیں. کانکریٹ سلوشن کی طرف ابھی تک سوچا ہی نہیں جا رہا, جبکہ بہت خطرناک صورتحال ہو گئی ہے اگر مہنگائی کی شرح کو دیکھا جائے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 20% طبقہ ہے صرف وہی اس مہنگائی کو جو ہے وہ فیس کر پا رہا ہے. 80% عوام جو ہے ان کی چیخیں نکل چکی ہیں. تو اب سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ وفاقی سطح پر آئیں تو وہاں پر آپ کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے, امپورٹ کم سے کم کریں. آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے جو شاہانہ اخراجات ہیں, ان کی جو مراعات ہیں, اس پر آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور کابینہ کو جو ہے وہ چھوٹی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نچلی سطح پر آئیں, صوبائی سطح پر ان سے کوارڈینیشن جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے سیاست سے بالائے طاق رکھ کر. لیکن ایسا جو ہے وہ پاسبل دکھائی نہیں دے رہا موجودہ جو حالات چل رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ کہ جیسے آپ نے استعمال کیا کانکریٹ کا, مطلب کانکریٹ کی اگر ہم چیز کریں اگر سالڈ ہو گئے تو پھر تو بات یہ کہ آر پار ہونا جو معاملات چل رہے ہیں وہ پھر ختم ہو جائیں گے. دیکھیں قاعدے قوانین جو آپ کے موجود ہیں وہ بہت پرانے ہیں, آپ کے ہر چیز میں جدت آ چکی ہے, تو آپ کے قوانین میں بھی جدت آنے کی ضرورت ہے اور اس کو نچلی سطح پر جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. ایک یو سی لیول پر اگر آپ یہ مجسٹریل پاور دے دیتے ہیں پرائس کنٹرول کے حوالے سے, اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جب آپ ہر چیز میں کر رہے ہیں تو اس میں بھی کریں, اس میں علاقہ معززین شامل کرتے ہیں, وہ ایک کمیٹی بنائے اور وہ جا کے پرائس کنٹرول کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک افریت ہے اس افریت سے نجات دلائی جا سکتی ہے شہریوں کو. بالکل دلائی جا سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ آپس میں جتنا کولیبریشن بہت اچھا ہوگا, بانڈنگ اچھی ہوگی آپس میں تمام پارٹیز کی. جیسے میں شروع میں عرض کر رہا تھا رضوان بھائی کہ جس طرح ماں باپ اور فیملی کا بانڈنگ بڑا ایک ضروری ہے گھر کو آگے رن کرنے کے لیے, کامیاب بنانے کے لیے, تو پاکستان کیا شہر کراچی صوبہ وائز بات کی جائے یا پورے پاکستان کی بات کی جائے,
جب تک یہ ہم جیسے 5 انگلیاں ہم برابر نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں آپس میں برابر ہونے کی بہت ضرورت ہے. سیاست بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ رضوان بھائی نے کہ سیاست کو ایک طرف رکھ دیجیے برائے مہربانی. اس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں, بچے جی رہے ہیں, یہ ہم آپ کے بچے ہیں, ہم اولادوں میں سے ہی ہیں. یہ حکومت کا فرض بنتا ہے, ہمارے ٹیکسوں پہ چلتا ہے یہ ملک, اور وفاق جتنی کوشش کر رہی ہے تو اتنی ہی تمام صوبائی گورنمنٹس کو سوچنا چاہیے, سیاست کرے چاہیے ایک طرف. اب وقت آ چکا ہے, ہر بچہ بڑا ہو چکا ہے, ہاتھ میں موبائل فون ہے, 2 منٹ لگتا ہے ویڈیو بنانے میں. بیوروکریسی کے احتساب کی بھی ضرورت ہے. وہ لوگ جو کہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ان گراں فروشوں کو, ان ذخیرہ اندوزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, ان کی سرکوبی بھی جو ہے وہ سختی سے کیے جانے کی ضرورت ہے. تب رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. جذبہ حب الوطنی ہر شخص کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس وقت جتنی ضرورت میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت ہے, شاید اس سے پہلے نہیں تھی. اور ہمیں بالکل بجا فرمایا آپ نے. یہ بھی ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ہم اوروں کی وجہ سے, اوروں کو دیکھ کر تو ہم چلتے ہیں, چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو یا حکومتی سطحی اعتبار سے. ہم بک جاتے ہیں بہت جلدی, معذرت کے ساتھ. ہم 20 کروڑ روپے میں نے سنا ہے 25 کروڑ روپے میں ہم پر پرسن بک جاتا ہے, اور اس لیے کہ جی ہمیں ضرورت ہے اپنی سیٹ کی. تو سیٹ تو وہاں تب رہے گی جب وہ زمین رہے گی. جب زمین آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو محترم میں ہی مجھے بتائیے نا, پھر اس سیٹ پہ تو پھر کیا زمین پہ بھی آپ کرسی نہیں رکھ سکتے. بالکل آپ تو آپ اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح امریکہ ہے یا اسرائیل کی بات کریں, وہ نہیں چاہتا. یہ ملک 70 سال پہلے ڈیسائیڈ کر دیا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, اگر میں غلط نہ ہوں تو, کہ گورے نے بڑا خوب لکھا امریکی نے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک پاکستان ترقی کرے. تو یہ جو جمہوری سسٹم ہے یہ جس مقصد کے تحت بنایا گیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں یا فوج بات کریں, جو مل باٹ کی چیز, چونکہ شروع میں تو فوج ہی دیکھ رہی تھی, لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا آپ بھول چکے ہیں. ہم ملک پاکستان کے لیے کام کریں, اس جھنڈا اس پاسماں ہم اس کے ہیں, اس کے سائے تلے ہم کھڑے ہیں. اگر یہ ملک برقرار, اب دیکھیں نا, اب یہ سب چیزیں اس لیے میں سمجھتا ہوں, میری ایک عام عوام کی رائے اگر لی جائے, میری لی جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا آپ بھول چکے ہیں, ہم اپنا مفاد پورا کر رہے ہیں. میں آج بھی چائے پی رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں نہیں یار ان کو کیا ضرورت ہے چائے پی, میں اپنی چائے, ہم پوچھنا بھول گئے, ہم اپنے آس پڑوس کی کیئر کرنا بھول چکے ہیں, ہمیں آس پڑوس کا پتہ ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں ذرا آپ, لیکن دیکھیے اس کا مسئلے کا حل بھی تو نکالنا ہے نا. تو مسئلے کا حل ویری سمپل, خود احتسابی. ہر آدمی اپنا احتساب خود کرنا شروع کر دے تو آپ یقین کریں کہ معاشرے کے کئی مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. ہم گھر میں حل نہیں کرتے. مجھے بات بتائیے نا کہ ابھی ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو بڑے اپنے آپ کو لیں گے, ہم جب باہر جاتے ہیں, چاہے سیاسی اعتبار سے, حکومتی اعتبار سے, سیاسی فرد کی حیثیت سے جا رہے ہوں, تو وہاں پہ آپ کوئی پروٹوکول لیتے ہیں, کوئی چیز لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے سسٹم کو بہتر بنایا نہیں, آپ کو پروٹوکول لینے پڑا تو وہاں ضرورت نہیں. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ قاعدے قوانین جو ہے وہ سخت کرنے کی ضرورت ہے, اس میں جو ہے بہت تبدیلیوں کی ضرورت ہے, کیونکہ جیسا معاشرہ ہوتا ہے ویسے ہی قاعدے قانون ہونے چاہیے. آپ فرسودہ نظام کو بھی تبدیل کریں, لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے ایوان بالا جہاں پہ یہ قانون سازی ہونی چاہیے اور جہاں پر یہ معاملات ڈسکس ہونے چاہیے, عوام کے حقیقی مسائل حل کرنے کی بات ہونی چاہیے, وہاں پہ باتیں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ سیاست چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اس چیز کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کے لیے آپ کو عوام نے ووٹ دیا, کیا آپ ان کے معیار پر, ان کے اعتبار پر پورے اترے, اور نہیں اترے تو ابھی بھی وقت ہے, اصلاح کر لیجئے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے. صحیح, بالکل فیضان بھائی نے بالکل بجا فرمایا. اور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ وفاق تو چاہتی ہے کہ مل جل کے چلیں, اور ہر گورنمنٹ نے چاہا ہے, لیکن دوسرے صوبوں کے فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ساتھ مل کر چلیں. پارٹیز کو سائڈ میں کر کے اپنے جھنڈے سائڈ میں کر دیجئے. فی الحال اس ملک پاکستان کا سوچیے, اگر آج ہی ہے تو. اگلی اسٹوری کی جانب چلتے ہیں رضوان بھائی. اگلی اسٹوری بڑی خاص ہے, اور خاص یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا مصطفیٰ کمال کے دور کی بات کی جائے, مشرف کے دور کی بات کی جائے, مشرف صاحب کے دور کی بات کی جائے, کراچی کو بڑا سنوارا گیا, بڑا پیسہ دیا گیا, اور اس کراچی کو نئی شکل دی گئی کہ میئر مصطفیٰ کمال جو تھے یہاں پہ گزشتہ انہوں نے جتنا کام کیا, اور یہاں پہ پھر وہی بات آ گئی, یہاں انہوں نے پارٹی بازی نہیں دیکھی, انہوں نے بندہ چنا, یار یہ میرے لیے بندہ ہی کام کا ہے اور یہ بندہ کام کر سکتا ہے, اور اہمیت کا احساس کیا انہوں نے کہ منی پاکستان ہے یہ, یہاں پہ اگر ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معیشت میں بہتری آئے گی اور ملک ترقی کرے گا. آپ کا بیسک اسٹرانگ ہو گیا نا, آپ نے گورے نے آنا ہے, آپ کا پورا سسٹم یہی ہے نا, ہب لگا ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں دوسری جانب کہ جہاں بہتری ہوتی ہے, دیگر سندھ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, KMC بھی کام کر رہی ہے, سارے کام کر رہے ہیں, لیکن کام تو کر رہے ہیں, لیکن اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہم گھر میں رہتے ہیں, رنگ چونے کا بھی کام کرانا پڑتا ہے, کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی بھی بہتری کرانی پڑتی ہے, صرف لگانا مقصد چوان چوڑا کے نہیں جانا, بلکہ اس کو مینٹین. اور ہمارا ویسے قوم بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی چیز, آپ نے میں دیکھا کچھ دن پہلے رضوان بھائی کہ
ایک بندہ نارتھ ناظم آباد کا جو فلائی اوور ہے پیٹرول پمپ فلائی اوور, اس کی جو ہے باقاعدہ یہ تو ہم کہتے ہیں گرل نکال لی, یہ تو گرل تو ہر جگہ ہی نکال دی, مطلب نا جہاں گرل لگی تھی وہ گرل غائب ہو چکی, جو مصطفیٰ کمال کے دور میں لگائی گئی تھیں وہ تو غائب ہی ہو گئی ہیں. دوسری ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کانکریٹ کی آپ نے کانکریٹ کی بات کی تھی, وہ کانکریٹ کا بنا ہوا مطلب وہ کھاڑ کے لے گئے, وہاں تو ہم کہتے تھے لوہا کھاڑ کے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس پلر رہ گئے ہیں اور باقاعدہ پراپر طریقے سے, مطلب اس وقت کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے سو رہے تھے. کہنے کو بلاول چورنگی ایم ٹی خان روڈ ہے تو بھائی ایک بھی خاص روڈ ہے, یہاں سے 10 لوگ گزرتے ہیں, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں زان بھائی آپ کی آنکھوں کے اس پہ دیکھیں گے, اب یہ دیکھیں اس کو دیکھیں کہ باریک کر دیا اس کو ٹھوک ٹھوک کے, اس کے بعد اس کو بھی نکال لیا جائے گا. پھر خدا نہ خواستہ اب یہ کیوں لگایا جاتا ہے, تاکہ روڈ کا ہو معاملہ, خوبصورتی بھی ہو, اور آپ جو ہے وہ ٹریفک جیم کے واقعات سے, حادثات سے بھی بچ سکیں. حادثات سے بچ سکیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا ہر وقت انتظام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود سرعام چوریاں ہو رہی ہیں, مطلب کھلے عام, یعنی آپ اور میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب کراچی میں. اچھا یہ واہ دیکھیں, یار, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں رات میں کسی بھی کھمبے پہ جا کے اس کی لائٹ اتار کے لے جا سکتا ہوں, کوئی بھی ہے, یہ تو بڑا مزدار بات بتائی. تو مطلب اس کا مطلب ہم سیکیور نہیں ہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے, اور یہ ایک ایسا ناسور بنا ہوا ہے یہ مسئلہ, اور یہ کوئی سال 2 سال کی بات نہیں. اور یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ ذمہ داری تو دیکھیں مجموعی طور پر دیکھی جائے تو یہ چوری ہے تو کرائم آ گیا, اور جب کرائم آتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اور خاص طور پہ پولیس. لیکن ہمیں تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پولیس تو ایسے گروہوں کی سرپرستی کرتی ہے اور ان سے حصہ وصول کرتی ہے. تو وہی بات آ گئی کہ خود احتسابی کی آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ منی پاکستان آپ کا جو ہے ترقی کرے, تو یہاں پہ جو ترقیاتی کام ہیں اس کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ 2-3 دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رفتار جو ہے وہ کافی سلو ہوتی جا رہی ہے. ترقیاتی منصوبے ہیں نہیں, پرانے جو منصوبے تعمیر ہوئے تھے ان کی دیکھ بھال ایک تو نہیں ہے, بالکل نہیں, اور دوسری چیز یہ کہ وہاں پر اس قسم کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں, پورا شہر کا حسن جو ہے وہ گہنا گیا ہے. جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 10 سالوں کے دوران جو شہر میں کام ہوا ہے وہ کاسمیٹک ورک ہوا ہے. یعنی آپ نے شہر کی جو مین شاہراہیں ہیں ان کو تو کلیئر کر دیا, لیکن انٹرنل روڈ نہیں بنائے, پارکس نہیں بنائے, پلے گراؤنڈ جو ہیں وہ تباہ حال ہیں. اب جا کے کچھ تھوڑا بہت پارکوں میں ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے وہ کام کرتے جہاں ٹینکر مافیا اپنا جگہ بنا کے بیٹھی تھی پارکس کے اندر. بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ جو ہے وہ آپ کی نااہلی ہے. لیکن یہ قانون نافذ کرنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیف سٹی پروجیکٹ بھی ہے, اس کے علاوہ CCTV مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے, VIP موومنٹ رہتی ہے. جس جگہ کی آپ نے ابھی یہ فوٹیجز ویژول دکھائے ہیں, یہ بوٹ بیسن کا علاقہ ہے. بوٹ بیسن یہ فوڈ اسٹریٹ ہے, اور 24 گھنٹے یہاں پر جو ہے یوں سمجھ رہے ہیں کہ آمد و رفت رہتی ہے لوگوں کی, VIP موومنٹ ہوتی ہے, سیکیورٹی بعض مواقعوں پر جو ہے ہائی الرٹ رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنے دھڑلے سے جو خوبصورت ترین سائٹ میں جو گرل لگی ہوئی تھی سڑکوں کے, وہ گرل نہ صرف یہ کہ نوچ کر لے گئے ہیں تمام لوہا سریا, بلکہ اس کو نکالنے کے لیے جو خوبصورت ٹائلز لگے ہوئے تھے, جو خوبصورت چیزیں بنی تھیں, وہ سب توڑی گئی ہیں, تو پھر اس کو نکالا گیا ہے. تو اس طرح سے دورہ یہ نقصان ہے جو وہ شہریوں کا ہے. اور اس کا مطلب یوں سمجھنے کہ دیکھیں آپ کے اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے جو فنڈ جمع ہوتا ہے اس سے یہ سارے ترقیاتی کام ہمارے پیسے جو ہیں انچی نکال کے لے گئے. بالکل, تو یہ آپ کا بھی نقصان ہے اور میرا بھی نقصان ہے. لیکن اس نقصان کی پرواہ جن کی ذمہ داری ہے وہ نہیں کر رہے ہیں, جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے. پورے DHA اور جو کنٹونمنٹ ایریا ہیں ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو اس کے علاوہ جو علاقے ہیں جو کہ KMC کے کنٹرول میں ہیں یا DMCs کے کنٹرول میں ہیں, وہاں پہ یہ صورتحال وہ آپس میں خود کنٹرول میں نہیں ہے, وہ سندھ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور سندھ حکومت اپنے آپ میں کنٹرول میں نہیں ہے. بس یہ سارا بگاڑ ہے. اور اس بگاڑ کے نتیجے میں صرف یہ سڑکوں کی بات نہیں ہے, یہ آپ پلے گراؤنڈ دیکھ لیں, یہ پارکوں کے اطراف جو گرل لگی ہوئی ہوتی ہیں ان کا حال دیکھ لیں, یا جو برساتی نالے ہیں ان کے سلیب جو ہوتے ہیں وہ توڑ دیے جاتے ہیں, اور اس میں سے سریا نکالنے کے لیے عوام کو ایک کتنی غربت آ گئی. آپ یہ غربت کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ مطلب کتنی دیدہ دلیری سے یہ پبلک پلیس پر یہ کام ہوتا ہے, اور کوئی جو ہے اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے, فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس پہ. بس جی اللہ ہی رحم فرمائے کہ کسی نے آپ کو کھڑے کھڑے کوئی ہرنچی اٹھا کے نہ لے جائے. شکر ہے ہم میں لوہا نہیں لگا ہوا, یا ہمارے گھروں میں سامنے لوہا نظر نہیں آ رہا, ورنہ آپ ہی شکر ہے کہ جی ہمارے باہر کھڑی لوہا لاٹ گاڑیاں جو ہوتی ہیں, غریب کی سائیکل ہوتی ہے, وہ نہیں غائب ہو رہی. نہیں, وہ تو اس لیے کہ آپ جاگ جاتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہماری اپنی ہوتی ہے. تو یہ بھی سوچیے کہ یہ کراچی شہر اور یہ ملک پاکستان, یہ صوبہ ہم کہیں بھی بھائی ہم اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں, تو اسی جس طرح آپ اپنی چیز کی قدر کرتے ہیں, آپ دروازے کے اندر تو بڑی صفائیاں کرتے ہیں, بڑی کیئر کرتے ہیں, لیکن دروازے کے بعد یوں کچرا اٹھاتے ہیں, یوں کر کے پھینک دیتے ہیں. مطلب پڑوس کے جا کے گرے, کسی کی گاڑی پہ گرے, کسی کی دہلیز پہ گرے, ہم یہ تک ہم آپس میں نا وہ جو صاحب شہریوں کو بھی ضروری ہے کہ شہری دیکھیں, آپ سارا اکتفا نہ کریں کہ پولیس آئے گی اور یا رینجرز آئے گی تو ان کو پکڑے گی.
آپ اگر دیکھیں کہ آپ کے گھر کے سامنے یا آپ جس چارہ سے گزر رہے ہیں وہاں پہ اس قسم کی کوئی واردات ہو رہی ہے تو آپ کا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ 2-4 لوگ جمع ہو کر اس کو روکیں. رضوان بھائی وہاں پہ بھی بات ہوتی ہے, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, وہاں بھی کیا کہتے ہیں یار پولیس والے کے پاس جائیں گے تو وہ تو الٹا ہمارے یہ بھی کہیں کہیں ایسے مسئلے آتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم نہیں جا رہے, چھوڑو یار, ہم جب لوگ محلے میں کسی کو آپس میں ایک دوسرے کو فکر نہیں ہے, آپ ایک چھوٹے سے محلے کی بات کر لیں. اچھا اس کا توڑ بھی اب آ گیا ہے, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ناظرین سننے والے ہیں, دیکھیں اس کا توڑ ویری سمپل, ہر آدمی کے پاس موبائل ہے, کیمرہ ہے, اور آج کل تو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ 2 منٹ میں جو ہے چیزیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں, براہ راست بھی دکھا دیا جاتا ہے. تو آپ تھوڑی سی ہمت کریں, اگر جستجو آپ ہو اور نیت آپ کی صحیح ہو اور آپ شہر کے اور شہریوں کے مفاد کے لیے سوچ رہے ہوں, تو اگر آپ 2-4 لوگوں کے ساتھ مل کر وہاں کارروائی کریں تو وہ پولیس والا جو اس کی فیور میں ہے وہ بھی اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو جائے گا. تو شہریوں کو جو ہے وہ جذبہ حب الوطنی اپنے اندر بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارا شہر بہتر ہو, ہمارا شہر بہتر ہوگا تو ہم بھی بہتر ہوں گے. ظاہر ہے آپ کے مہمان کوئی آئے گا, آپ اپنے گھر کو اچھا کرتے ہیں, آپ کی گلی آپ مینٹین نہیں کریں گے, آپ اپنے علاقہ مینٹین نہیں کریں گے, شہر مینٹین نہیں کریں گے, صوبہ مینٹین نہیں کریں گے, تو آنے والا کہے گا یار کہاں رہتے ہو. دیکھیے سگنل فری کوریڈورز جو بنے ہیں شہر میں, اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ جو بائرز آتے ہیں, جو خریدار ہیں, جو آپ کی فیکٹریوں سے, ملوں سے, کارخانوں سے بنی ہوئی اشیاء خریدتے ہیں اور اپنے ممالک میں لے کے جاتے ہیں, جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ان کے بائرز کو ایک صاف ستھرا پیسج فراہم کرنے کے لیے, ایک صاف ستھرا راستہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے اپنی جانب راغب کرنا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیئرلیس ہیں بالکل, جتنے بھی آپ کے انڈر پاسز ہیں یا آپ کے سگنل فری کوریڈور ہیں, وہاں پہ صورتحال انتہائی دگرگوں ہیں. اور انڈر پاس کے تو جی وہ جو نالا, جو سیوریج کا سسٹم ہے اس کا تو اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ وہاں اگر خدا نہ خاصہ کوئی گاڑی, وہ مکمل طور پہ ناکارہ ہو چکا ہے. لیاقت آباد انڈر پاس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ دوبارہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آگے آپ چلے جائیں ناظم آباد انڈر پاس. ناظم آباد انڈر پاس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ناظم آباد انڈر پاس کے شروع ہونے سے قبل ایک پانی کی بلک لائن گزر رہی ہے. اس لائن کی لیکیج کا سارا پانی اس ناظم آباد انڈر پاس میں جمع ہوتا ہے, جس سے وہ تباہ. اچھا وہ لائن ایک عرصے سے اوپر ہی رکھی ہوئی؟ جی بالکل. اب کچھ واٹر بورڈ نے ہم نے نشاندہی کی تھی تو کچھ کام تو شروع ہوا ہے, لیکن عارضی حل جو ہے دیکھے جا رہے ہیں. کانکریٹ سولوشن وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے, آپ ٹالے لگا کے خوبصورت تو بنا رہے ہیں, آپ ٹالے لگا کے خوبصورت تو بنا رہے ہیں, لیکن اس کی بیسک بنیاد تو ٹھیک کیجیے. وہاں پانی کی موٹر جو بھی 100 کرتی ہے, بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے, وہاں کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے, وہاں کی جو گرلیں لوگ اکھاڑ کے لے گئے, لائنیں چوک ہوئی ہوئی ہیں. اس طرح انڈر پاس نہیں ہوتے انٹرنیشنل لیول پہ. ایون اگر ہم چلیں اپنے شہر کو چھوڑ دیجیے, میں لاہور کی بھی چلیں میں بات کر لوں گا, میں غلط نہ ہوں, وہاں بھی ابھی تک بہت سی چیزیں مینٹین ہیں. بالکل ابھی بھی مینٹین ہے. لاہور پنجاب کی, میں قدرے بہتر پہ پنجاب گورنمنٹ کو کہوں گا, وہ پھر بھی اپنا کام کر رہی ہے. چاہے پریویس جو بھی تھے, جو گزرے ان کئی سالوں میں, یا آپ گزر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, مینٹین ابھی تک. ہم سندھ سے باہر نکلتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی اور دنیا میں شاید, وہاں ابھی بھی چیزیں اسموتھ نظر آتی ہیں. جیسے آپ نے سڑکوں کی بات کی, میں کراچی میں چائنیز کے لیے آپ دیکھیں, آپ ہاکس بے کے لیے رستہ بنائیے, آپ دیکھیے کتنا عمدہ رستہ بنا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں چائنیز سے گزرنا ہے, آنا ہے ان کی آمد و رفت کے لیے. لیکن بھائی جس طرح باہر کے لیے کیئر کی جا رہی ہے, اسی طرح ہمارے لیے بھی کیئر کی جا رہی ہے. لیکن اس کے لیے جیسا آپ نے عرض کیا کہ صوبائی اور وفاق کے درمیان بہترین ملاپ ہونا بہت, کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. جناب علی, یہاں پر وقفہ بہت ضروری زندگی میں, تو میں سمجھتا ہوں وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا تھا, اس کے اوپر بات کریں گے شارع فیصل پہ, اور وہاں پہ میں ٹریفک پولیس کو جی سلوٹ کرتا ہوں, تھینک یو ویری مچ جی, فوراً ایکشن لیا گیا اور اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے. لیکن چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. پروگرام سٹی ایٹ 10 اظہر علی بیگ کے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. پروگرام سٹی ایٹ 10, آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود جناب سینئر جرنلسٹ سید رضوان بھائی ہمارے ساتھ. اور ویلکم ونس اگین سر. تھینک یو. اور اب ہم بات کریں گے اگلی خبر کی جانب, اور میں وقتاً وقتاً ہر خبر پیش کیے جا رہا ہوں, دیے جا رہا ہوں اور بتلایا جا رہا ہوں, اور اس پہ مزید یہ اس کو کھول کھال کے جو ہے وہ بتلا رہے ہیں. تو جناب آج ہم بات کر رہے ہیں جو کچھ دن پہلے افسوسناک واقعہ پیش آیا, ایک بیٹی, 2 بیٹیاں اور فادر کا جو ہے ڈمپر سے ٹکر ہوئی. اس وجہ سے شہر قائد میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کے باعث بالآخر بڑا اقدام اٹھا لیا گیا. ٹریفک پولیس نے ٹرک, ٹرالر, ڈمپر سمیت ہیوی ٹریفک پر اسکول کے اوقات میں پابندی عائد کر دی. ٹریفک پولیس کی جانب سے یہ اقدام جو ہے گزشتہ روز ہونے والے ادناک حادثے کے بعد اٹھایا گیا. ڈی آئی جی ٹریفک نے گزشتہ روز شارع فیصل پر ٹریفک حادثے میں باپ اور 2 کمسن بچیوں کے جہاں بحق ہونے کا نوٹس لیا ہے. ڈی آئی جی ٹریفک نے ایس او ٹیپو سلطان کو معطل کر دیا ہے. ڈی آئی جی ٹریفک نے اسکول کے اوقات میں سڑکوں پر تمام ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد کر کے بذریعہ وائرلیس احکامات جاری کر دیے ہیں. ترجمان ٹریفک پولیس کے علمیہ کے مطابق ڈی آئی جی ٹریفک نے ہدایت کی ہے کہ
اسکول کے اوقات جو ہیں جو کہ صبح 7 سے 9 بجے اور شام 5 سے 9 بجے تک کے درمیان جو ٹریفک بڑھتا ہے اس دوران ذرا خیال کیا جائے. نہ سے بلکہ کراچی میں گزشتہ چند ہفتوں میں ٹریفک حادثات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. تو اضافہ ہوا ہے اور افسوس کی بات ہے جی ٹریفک بڑھ رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ٹریفک بڑھ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے. اور ہم ایک طرف دیکھتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے, دوسری طرف بائنگ گاڑیاں بک رہی ہیں مسلسل. کوئی لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے کہ اتنے افراد, جیسے ہم دیکھتے ہیں قطر میں یا سعودی عربیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی فیملی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو گاڑی فراہم کی جاتی ہے. آپ خواہش نہیں کر سکتے کہ بڑی گاڑی مجھے چاہیے. پاکستان میں تو آپ 2 افراد پہ بھی بڑی گاڑی لے سکتے ہیں, لیموزین بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. جب وہاں قانون بن سکتا ہے ہمارے بعد بھی, تو ہمارے یہاں تو پہلا ہائی رائز بنا تھا پاکستان میں, وہاں تو پھر بھی خچر چلا کرتے تھے. اگر مدینہ کی بات کریں, سعودی عرب کے طرف کی بات کریں, لیکن وہاں پہ لا اینڈ آرڈر اس قدر زبردست لگا مجھے کہ آپ کی جیب بھی متاثر نہیں ہوتی اور آپ ایکسٹرا فضول میں آپ کسی بینک سے لون بھی نہیں لیتے اور آپ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ دوسروں کو دکھانے میں نہیں بلکہ اپنا آپ کو بہتر بنانے میں, اپنے بچوں کے مستقبل بنانے کے لیے بہتر ہوتے ہیں. لیکن رضوان بھائی ہم یہاں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ٹریفک بے تحاشا ہے اور ٹریفک سارجنٹ بھی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں مجھے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے. لیکن جو چھوٹے علاقوں میں وہاں پکڑ دکڑ بھی چل رہی ہے. 2 پیسے کے لیے پرچی دی جاتی ہے 50 روپے کے ساتھ. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوتی ہے کہ جب ہم نے اوپر افسر کو کھلانے ہوتے ہیں پیسے تو فی ٹرک 50 روپے 100 روپے کا سیٹے جاتے ہیں اور وہ آگے دیے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ المناک واقعہ جو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں, اضافہ ابھی کچھ دن پہلے تاریخ روڈ پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تاریخ روڈ پہ کل کی بات ہے شاید اگر میں غلط ہوں, ٹریفک ہوا جس میں ایک ٹریفک سارجنٹ اور 2 افراد. اب یہ تو لکھی لکھائی باتیں, اب کتنا ہوا ہے, کتنوں پہ ڈمپر چڑھا, مطلب مذاق بن گیا ڈمپر چڑھنا. کئی تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے کیس جو مضافاتی علاقوں میں ہو جائیں. دیکھیے یہ بہت سارے سوال ایک ساتھ کر دیا. جی میں چاہوں گا تھوڑا سا وقت دیں آپ مجھے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ ڈی آئی جی ٹریفک کی جانب سے اسکول کے جو اوقات کار ہیں اس دوران یہ کہا جا رہا ہے کہ ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی ہوگی. سوال تو یہ بنتا ہے کہ داخل ہوگا کہاں سے آپ داخلہ کاؤنٹ کر رہے ہیں اس کو. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ بلکہ رات تک جو ہے ہیوی ٹریفک کی شہر میں داخلے پر متعدد مرتبہ پابندیاں عائد کی گئیں. کوئی ایک مرتبہ بھی آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس پہ عمل درآمد نظر آیا ہو. بدستور ہیوی واٹر ٹینکر, ٹھیک ہے, 5-5 ہزار گیلن والے ٹینکر, پھر اس کے علاوہ آپ آ جائیں ڈمپر, ٹرالر. جی یعنی یہ شہر دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی جو بار برداری ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے ریلوے کو استعمال کیا جاتا ہے. بدنصیبی ہے ہماری کہ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا زیادہ تر انحصار جو ہے بائی روڈ ہے. وہ تو بلور صاحب کے دور میں بڑا اس کو بوسٹ ملا تھا سرکار ریلوے کو بٹھا کے. اور ہاں جی بالکل. اور دوسری چیز یہ دیکھیے کہ یعنی المیہ یہ ہے کہ 24 ویلر جو ہے وہ ٹرالر جو ہیں وہ سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر آپ آ جائیں کہ دیگر جو معاملات ہیں, آپ رانگ سائڈ ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر سکے. آپ کے انجینئرز جو سڑکیں بنتی ہیں اس میں اتنی خامیاں ہوتی ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عارضی طور پر جو ہے اقدامات دکھائی دیتے ہیں کہ اگر کوئی کٹ ہے تو اس پہ آپ نے بلاک لگا کے اس کو بند کر دیا, یا آپ نے کوئی عارضی طور پر کوئی لوہے کی چیز کھڑی کر دی, وہاں پہ راستے بند کر دیے, رسیاں باندھی جا رہی ہیں. کس طرح یہ سمجھ سے بجٹ ملتا ہے. دیکھیے بجٹ ملتا ہے باقاعدہ, آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, یہ تو نااہلی ہو گئی نا اس کی کہ وہ شہر کی ضرورت اور وہاں کے مزاج کے مطابق شاہراہوں کو تعمیر نہیں کر سکے, یو ٹرن نہیں دے سکے, یا دیگر جو کٹس ہیں ان کو بند نہیں کر سکے. پھر دوسرا لمحہ یہ ہے کہ عوام کی جانب سے راستے سہل بنانے کے لیے شاہراہوں کے بیچ میں ہب ریور روڈ میں جو حادثات کی بنیادی وجہ ہے اس میں یوں سمجھ لیں کہ شرح یہ ہے کہ ہر ہفتے میں 2 سے 3 افراد وہاں جان کی بازی ہارتے ہیں. اچھا اب اتنا مصروف ترین وہ روڈ ہے جو کہ شہر کو بلوچستان سے بھی ملاتا ہے. اب وہاں پر جگہ جگہ جو ہے رہائشی آبادیاں ان کی جانب سے کٹ لگا دیے گئے, اور اس کٹ لگانے کی وجہ سے کئی حادثات ہوئے. کچھ روز قبل 2 سوات کالونی کا اسٹاپ ہے, وہاں پہ 2 خواتین کو جو ہے رون دیا. پھر اس کے بعد 2 موٹر سائیکل سوار وہاں پہ ابھی 2-4 روز. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم وہ رستہ لمبا لگ رہا ہوتا ہے تو وہیں کے علاقے کے لوگ جو ہیں اس چیز کو تو بریک کر دیتے ہیں. سر اس کو بریک چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے نا. انتظامیہ کہاں ہے, وہی سوال آ جاتا ہے کہ انتظامیہ کہاں ہے جس وقت وہ توڑا جا رہا ہوتا ہے. دنیا میں کسی بھی ہمارے اپنی ہی حرکات ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ. ایک دلچسپ بات آپ کو میں اور بتاؤں کہ دنیا میں کہیں بھی جو مین روڈز ہیں وہاں پہ اسپیڈ بریکر نہیں بنائے جاتے.
ہب ریور روڈ جو کہ انتہائی مصروف ترین روڈ ہے، اس میں 5 سے 6 مقامات پر اسپیڈ بریکر بنا دیے گئے ہیں. المیہ سر پیٹنے کو دل کرتا ہے. دیکھیے آپ اگر لوگوں نے کٹ بنا دیا، آپ اس کٹ کو بند کریں، اس کو جو ان پہ جرمانے کریں، ان پہ سختی کریں، ان کو گرفتار کریں، تو نیکسٹ ٹائم کسی کی جو ہے وہ قومی جو املاک ہے، پبلک پراپرٹی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی. آپ یہ جو آپ نے اعلان کیا کل اور آج صبح جب میں آپ کے شو میں شرکت کے لیے آ رہا تھا تو میں نے خود دیکھا ہے کہ بدستور ہیوی ٹریفک شاہراہوں پر موجود تھا. تو صرف اعلان کرنے سے جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہوں گے، شہریوں کی جان محفوظ نہیں ہوگی. ایک تو ہمارے یہاں تو مسئلہ فور فون. اب اگر سارجنٹ جو حضرات ہیں جو اگر شہر سے باہر سپر ہائی وے کی بات کی جائے یا ماڑی پور کی بات کی جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری جانب کہ آپ کو جب کہہ دیا جاتا ہے تو وہ وہاں سے فوراً فون گھما دیتے ہیں کہ بات کر لیں، ہمیں تو ٹرک لے کے جانا ہے، فلاں کا فون فلاں کا اوپر اپر لیول سے فون آ جاتا ہے. ایک تو یہ سسٹم کو ختم کرنا چاہیے فرسٹ آف آل. دوسرا میں کہتا ہوں کہ یہ ہیوی ٹریفک دنیا بھر میں قانون ہے کہ اس کو باہر و باہر نکال دیا جاتا ہے، شہر میں انٹری نہیں دی جاتی. لیکن ہمارے افسوس کی بات ہے، شہر پاکستان کو دیکھیں، شہر فیصل کو دیکھیں، آپ اس پہ اوپر روڈ چل رہے ہیں، کورنگی روڈ پہ بھی چل رہے ہیں. ٹائمنگ ہوتی ہے سر، دنیا بھر میں ٹائمنگ ہوتی ہے. سعودی عرب جیسے نے یہاں تک اب دیکھیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نا آپ نے اپنے لون. اب دیکھیں آپ کا مقصد، ہمارا مقصد کیا ہے، حکومت پاکستان یا اگر ہم صوبائی حیثیت سے دیکھیں تو آپ کو اگر ہم کسی نے مجھے یہ تک قابل کیا کہ یہ جو لیاری ایکسپریس وے بنایا ہے جی، اس کو یوز کیوں نہیں کیا جاتا ہے ہیوی ٹریفک کے لیے تاکہ شہر کا سارا ٹریفک وہاں چلا جائے. اس کو یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ وہ کیا، میں کلیئر کر دوں. ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بھی جو ہے 12 یہ کہہ چکے ہیں کہ این ایچ اے سے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ لیاری ایکسپریس وے پر جو ہے وہ ہیوی ٹریفک چلایا جائے. تو تقریباً 1.5-2 سال پرانی یہ بات ہے. ہم نے ایک رپورٹ دی تھی، اس رپورٹ میں بتایا تھا کہ اس کی جو پلنتھ ہے یا اس کی جو چوڑائی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہیوی ٹریفک کو جو ہے وہ برداشت کر سکے، اور اس کے لیے اس میں مزید جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو ہیوی ٹریفک یہاں سے گزارا جا سکتا ہے. لیکن نادرن بائی پاس برابر میں موجود ہے آپ کے، ٹھیک ہے. نادرن بائی پاس کا استعمال جو ہے وہ درست اس میں کرایا جائے اور سختی کی جائے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرپشن کا ایشو پولیس کے محکمے میں خواہ وہ ٹریفک ہو یا قانون نافذ کرنے والے ہوں، بالکل یہ وہ مافیا ہیں. دیکھیں یہ وہ مافیا ہیں، ٹرانسپورٹ مافیا. ان مافیاز کے پریشر میں آپ وہ ان مافیاز کے سیاست میں بھی جو ہے وہ جڑیں مضبوط ہیں اور بیوروکریسی میں بھی جڑیں مضبوط ہیں. تو آپ کو یہ سارٹ آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو کہ قانون کی وائلیشن پر مجبور کر دیتے ہیں. ایک ٹریفک اہلکار کو جب اوپر سے فون آ جاتا ہے تو جواب میں پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں اس سے جو یہ دے رہا ہے وہ لوں، اپنی جیب اور خاموشی اور اپنی نوکری بچاؤں. تو یہ سارے اصلاحات کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ غریب کی جان چلی جی بالکل. آپ دیکھیں شہر میں گاجر مولی کی طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ روڈ کی دہشت گردی ہے. سر ہمارے ملک میں ہے کیا؟ مجھے یہ تو بتائیں نا پہلے. ہمارے یہاں کچھ صحت ہے، ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارے یہاں سیکیورٹی. آپ تھانے میں جاتے ہیں تو آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. آپ کسی رینجرز کے ڈپارٹمنٹ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے. ہم پولیس کے بہت کچھ ہے، دعوے اور وعدے بہت سارے ہیں ہمارے یہاں. جی وعدے دعوے ہی بہت ہیں میرے خیال سے. اور اس کے بعد وہ ایک لالی پاپ معذرت کے ساتھ یہ ورڈ استعمال کرنا پڑا، یہ ہمیں مل جاتی ہے. یار ہم ٹیکس دیں، ہم سب کچھ کریں، ہم اپنی سیکیورٹی کے لیے نکلیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے موبائل فون چیزیں چھپا کے جا رہے ہوتے ہیں. ہم کھڈے میں اپنی گاڑی دیں، موٹر سائیکل دیں، اس کی مینٹیننس بھی ہم کریں. سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، ہماری ذمہ داری، ہمارے ٹیکسوں پہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہم ہی روندے جا رہے ہیں. گٹر کے نالے کھلے، بارش ہوتی ہے، ہم اس میں بہہ جاتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، فیملیز مر جاتی ہیں، پوری گاڑی تباہ برباد ہو جاتی ہیں. یہ شہر کراچی کی، میں تو چلیں گاؤں تو الگ ہی ہو گیا، یہ شہر کراچی ہے، پورا پاکستان چلتا ہے، جس سے عام زبان میں ہر فرد یہ کہتا ہے اور ہر بندہ پوری آ کے کمانے کے لیے بیٹھا ہے یہاں پہ. لیکن یہاں تو 2 بچیاں مار دی آپ نے. اگر آپ نے جتنے یہ مسائل گنوائے، ان سارے مسائل کا لب لباب اگر دیکھا جائے تو اس میں جو 70% انوالومنٹ ہے وہ ہے کرپشن کی. اس کرپشن کے خلاف حکومتی سطح پر تو دیکھیں، سوری ٹو سے کہ ہم بالکل مایوس ہو چکے ہیں کہ دعوے اور وعدے اور نمائشی اقدامات ہوتے ہیں. چھوٹا سا بڑا ہو گیا، ہر پارٹی آئی، سب نے وعدے رشتے ناپے سب کیا، ووٹ دو بریانی کی پلیٹ 200-500 روپے دے کے چل میرے. کرپشن سرایت کر چکی ہے اور اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اب جو شہری ہیں یا جو پاکستانی ہیں ہر سطح پہ اگر بات کی جائے تو ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہائی لائٹ کریں ایسے لوگوں کو. سوشل میڈیا آپ کے پاس ایک بہترین پلیٹ فارم موجود ہے، وہاں پر ہائی لائٹ کریں ان کی کرپشن کو اور بتائیں، مسائل کو گنوائیں. تو کوشش سٹیزن پورٹل بنایا ہے، بالکل وہ اسی مقصد کے لیے بنایا. اگر آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی تو سٹیزن پورٹل کی اپلیکیشن موبائل فون میں اپلوڈ کر کے وہاں کی جیسے آپ نے عرض کیا تھا، بڑی اچھی بات کی تھی کہ رضوان بھائی نے، کہ اس جگہ کی فوٹو لے لیجیے اور اس کو اپلوڈ کر دیجیے. جب تک مسائل حل نہیں ہوگا وہ آپ تک آپ کو ہیلو کوشش جاری رکھیں. مایوسی ویسے بھی گناہ ہے جناب علی. چلتے ہیں جناب اگلی اسٹوری کی جانب. اسٹوری بہت خاص ہے. گرمیاں اور گرمیاں آ رہی ہیں بھائی. گرمیاں آتی ہیں پھر فوراً اگلا ہوتا ہے کہ یار پھلوں میں آم آئے گا اور آم جو ہے وہ گندم بھی پک جاتی
ہے اس میں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے. ہم اطراف کے ممالک کو بھی بھیجتے ہیں, جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے گندم جو افغانستان بھی گفٹ کی دی. تو اس حوالے سے ہمارے جانیں گے کہ محکمہ موسمیات کے حوالے سے جی گرمیاں آ رہی ہیں, تو گرمی ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک جیسے آپ نے عرض کیا کہ ہائپر کریٹ ہوئی ہوئی ہے, اس جانیں گے. اس حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں ڈی جی میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب. ہم ان سے جانیں گے کہ آیا کہ یہ خبر میں کتنی صداقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میں چیف میٹرولوجسٹ ہوں, ڈی جی نہیں ہوں. اچھا معذرت. اچھا چیف صاحب, ارے سر گریٹ, ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش و خرم رکھے, اور تھینک یو سو مچ آپ نے جوائن کیا ہمیں. اور مجھے بتائیے گا سر, پہلے تو ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی بات کریں گے, پہلے بتائیں سر, یہ گرمی آ رہی ہے, گرمی ہر بندہ کہتا ہے گرمی میں گرمی نہیں ہوگی تو کیا سردی ہوگی. تو کتنی گرمی آ رہی ہے مجھے بتائیں اس بار گرمی ہے. سنا ہے کہ بھائی کووڈ کے بعد جو ایک معاملہ پوری دنیا میں تھم سا گیا تھا, اپر سطح میں چینجنگز آئیں, موسم میں چینجنگز آئیں, تو کیا گرمی اس بار بہت بڑی جلدی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. دیکھیں مارچ کے مہینے میں کراچی میں تو خیر دوسرے ہفتے میں شروع ہو ہی جاتا ہے گرم موسم, لیکن باقی سندھ کے باقی اضلاع میں اور اسی طرح سے اوپر آپ پنجاب کی طرف جائیں تو وہاں بھی کچھ ارلی آ گئی ہیٹ ویو جو آئی پچھلے دنوں. یعنی وہ 11 سے 14 تک کراچی کے ٹیمپریچر 11 سے 14 مارچ کے دوران زیادہ رہا تھا. تو پھر اس میں آج کل تو نارمل کے آس پاس ہی رہ رہے ہیں, نارملی 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے مارچ کا. تو اگلے جو 2-3 دن ہیں اس میں موسم گرم ہوگا, لیکن ایسا کوئی ہیٹ ویو نہیں ہے. یہ کچھ سوشل میڈیا میں بڑی گردش ہوئی ہوئی خبر. ہاں جی وہ غلط ہے سوشل میڈیا. یعنی ایک آدھ دن ہیٹ ویو کے لیے اصل میں 4-5 دن ایٹ لیسٹ 40 کو پارا چھوئے, 4 سے 5 دن, اور پھر نارمل جو ایوریج کسی مہینے کا ایوریج درجہ حرارت ہوتا ہے اس سے 5 ڈگری مسلسل اوپر رہے اور 5 دن تک رہے تو پھر آپ اس کو ہیٹ ویو کہتے ہیں. تو یہ ایک آدھ دن یا 2 دن زیادہ گرمی ہے. یعنی ابھی کل تک تو ٹیمپریچر اور آج بھی میرے خیال میں 34 یا 35 ہی جائے گا, جو نارمل سے جسٹ 1-2 ڈگری اوپر ہوگا. اور آگے جو 3 دن ہیں 26-27 25-26-27 ان 3 دنوں میں ہو سکتا ہے 37, کسی دن میں 38 چلا جائے. تو اس رینج میں رہے گا 3 دن کے لیے. پھر اس میں قدرے کمی ہوگی, پھر 30 کے بعد اس میں اضافہ ہوگا. تو ظاہر ہے اپریل تو پھر روایتی طور پہ مارچ کے مقابلے میں اور گرمی ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں اپریل, پھر مئی, پھر جون, وہ آگے رمضان مبارک کا مہینہ بھی بڑا, تو اس میں کیا ہوگی, شدت ہوگی؟ جی میں نے کہا نا کہ اپریل تو روایتی طور پہ, یعنی آپ اگر ایوریج درجہ حرارت دیکھیں تو ایوریج کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے 30 سال کا کی کلائمیٹ ہوتی ہے کسی بھی مہینے کی, کسی شہر کی, کسی جگہ کی. تو اپریل کا ایوریج ہی 35 ہے, اور تھوڑی سی ہیومیڈیٹی کا فیکٹر بھی بڑھ جاتا ہے. مارچ میں تو اتنی بہت زیادہ ہیومیڈ ویدر نہیں رہا, نہیں ہوتا عموماً, لیکن اپریل میں تھوڑی ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. تو اپریل یعنی رمضان میں یعنی کہ گرمیاں ہوں گی, یعنی کہ میں نے جون جولائی والا فیلنگ آئی. جی رمضان کے مہینے میں گرمی گزرے گا, زیادہ تر گرم گزرے گا. میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ میرے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سید رضوان صاحب, یہ کچھ آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. سرفراز صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اور ماحولیاتی آلودگی بڑا اس کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے خطرناک ہے, تو کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سردیوں کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہو رہا ہے. آپ ذرا اس کو کلیئر کیجئے آگے جا کے کیا صورتحال دکھ رہی ہے؟ کیا موسم گرما جو ہے وہ طوالت اختیار کرے گا اور سردیاں جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گی کیا؟ اور اس کا جو سدباب ہے وہ بھی اس پہ تھوڑی سی بات کیجئے گا پلیز. جی دیکھیے گلوبلی جیسے ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں, آپ نوٹ کرتے ہوں گے کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ گرم گزر رہا ہے. اور یہ جتنے گرم ترین 6 یا 7 سال گزرے ہیں وہ پچھلے 2015 کے بعد ہی گزر رہے ہیں مسلسل. یعنی اس کو جب کمپیئر کی جاتا ہے گلوبلی پری انڈسٹریل قبل صنعتی وقت جو تھا اس کے درجہ حرارت سے جب کمپیئر کیا جاتا ہے, تو یہ تو وارمنگ ٹرینڈ تو ہے جی, مطلب آل اراؤنڈ دا گلوب بھی. اور پاکستان میں بھی ہم نے کوئی اپنے جیسے ہر انڈیویجول اسٹیشن کا ڈیٹا انالائز کیا تو اس کے مطابق 28 سے 30 ایسے ہیں, یعنی 56 اسٹیشن میں سے 28 سے 30 ایسے ہیں جن کا لانگ ٹرم بیس پہ یعنی 50 سے 60 سال کا ڈیٹا انالائز کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں, دن کے بھی رات کے بھی. کراچی کا خاص کر دن کا ٹیمپریچر بھی رات کے ٹیمپریچر بھی بڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہے کہ آپ کا سردیوں کا دورانیہ کم ہو گیا ہے, ہوتا جا رہا ہے گریجولی, اور گرمیوں کا دورانیہ اسپرنگ بیچ میں بہت ہی سکڑ گیا ہے. اب سردی سے ڈائریکٹ گرمی میں آپ چلے جاتے ہیں, اسپرنگ بیچ میں اتنا کوئی دیکھنے کو نہیں ملتا. تو یہی ٹرینڈ پرسو کرے گا, مطلب اسی طرح سے رہے گا جب تک کہ جو اس کا تدار ہو گیا, جیسے گلوبلی کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری جو فوزل فیول سے ریلیٹڈ جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی ایمیشنز اگر کم نہ کی جائے
تو انفارچونیٹلی یہی ٹرینڈ رہ گیا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے آگاہ کیا. جناب سردار سرفراز احمد صاحب, چیف میٹرولوجسٹ, بتا رہے تھے جناب علی کہ گرمیوں کی شدت, رضوان بھائی جو ہے وہ اچانک مطلب پہلے ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ گرمی, سردی سے ایک دم گرمی, اور جس کا ہم اثر چھوٹے بچوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں, نزلہ زکام اور تبدیلی بہت زیادہ. کراچی کی اگر ہم بات کریں, ہر جاندار پہ اس کا اثر ہو رہا ہے, اثر پڑ رہا ہے. سر اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں بھی میڈیا کو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. کانکریٹ کا جنگل بنا دیا. دیکھیں گزشتہ دنوں یوم جنگلات تھا, تو اس پہ ہم نے ایک رپورٹ دی تھی, اس میں جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا جو 30% رقبہ ہے وہ جنگلات پہ, فارسٹ پر مشتمل ہونا چاہیے. اب پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ صرف 4% جنگلات ہیں. آبادی کا تیزی سے بڑھتا ہوا جو رجحان ہے اس کے نتیجے میں جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. کراچی کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں اربن فارسٹ کے حوالے سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. کچھ تھوڑا بہت کام ہوا بھی ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے, لیکن یہ صرف اس سارے مسئلے پر, اس سنگین مسئلے پر, میں تو کہوں گا اس کو سنگین مسئلہ ہے, کیونکہ اس سے آپ نے کہا بچے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر جاندار اس موسمیاتی تبدیلی سے, اس ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہے. سڈنلی اموات بڑھ گئی ہیں, مہلک امراض جنم لے رہے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سر بہت بہت شکریہ. سفیو سید محمد رضوان صاحب آپ نے جوائن کیا ہوا تھا, اور اپنی ساری آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں, ایکسپیرینسز ہیں, وہ آپ نے شو کیے. تھینک یو سو مچ سفیو, جزاک اللہ. اور جناب علی وقت کم ہے, باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھی بات آپ تک پہنچائی جائے, تاکہ آپ اور آپ ایک ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. وقفہ زندگی میں بہت ضروری ہے جناب علی, آپ بھی وقفہ لے لیجیے, میں بھی وقفہ لوں گا, چھوٹا سا وقفہ. وقفے بعد دوبارہ خدمت ہوتے ہیں. پروگرام سٹی ایٹ 10, اظہر البیگ آپ کے ساتھ. خوش آمدید, ویلکم بیک ونس اگین. سٹی ایٹ 10 آپ کا میزبان اظہر علی بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. وقت گزر رہا ہے اور ایک گھنٹہ کیسے گزر گیا پتہ نہ چلا ہے, اور اگلی پچھلی ساری خبریں ہم نے آپ کو ایک ہی لمحے میں, ایک ہی گھنٹے میں سنا دی. ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد رضوان صاحب, جو کہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ہر خبر کے اوپر ہم اس کو اچھی خاص اسٹریچ کر کے ڈسکس کر رہے تھے. آخر ہو کیا رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. کہیں ٹریفک کے معاملات کی بات کریں, کہیں گرمی کی بات کریں, تو کہیں نومولود بچے کے کچرا کنڈی سے ملنے کے واقعات کی بات کریں. بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں, کچھ اپنی غلطیاں ہیں, کچھ حکومت کی طرف سے بھی ہیں, کچھ تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہم یہاں کہنا میرے خیال سے عوام پھر مجھے ہی کہے گی کہ یار کچھ کیوں لگایا. تو میرے خیال سے حکومت کی غلطی, کیونکہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, پورا دیتے ہیں, ٹائم پہ دیتے ہیں, ہر جگہ سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے. عام سے لیا نہیں, ہم ہمارے گھر بل آتا ہے, اس سے بھی آٹومیٹکلی چلا جاتا ہے. ہم نے جب نکلنا ہوتا ہے صحت کے لیے بات کر رہے ہیں, کہ جیسے اب جو ہم اگلے ٹاپک کی تو میں موو کر رہا ہوں, کہ ہم اتنے مشغول ہو چکے ہیں اپنی چیزوں میں, اطراف کی دنیا میں, کہ ہمیں اپنا آپ کا پتہ نہیں ہے. ہم دوسروں کے لیے کام کریں, لیکن ہمیں اپنے آپ کی فکر نہیں ہے. ہم اوروں کے لیے, ہم اپنی بیوی بچوں کے لیے, ہم اپنی فیملیز کے لیے, والدین کے لیے جیتے ہیں, مرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن اپنی فکر نہیں کرتے, ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں. لیکن ان میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنی فکر کرتے ہیں, وہ بہت اچھا کرتے ہیں, کیونکہ ان کی صحت ابھی نہیں بلکہ آخری دم تک, میرے خیال سے بڑھاپے تک بہتر رہتی ہے. چلتے پھرتے لوگ رہتے ہیں, اور چلتے پھرتے لوگ دعا بھی کرتے ہیں, چلتا پھرتا ہی انسان آگے کا ہے. ایسے نہیں کہا ڈاکٹرز نے کہ صبح رات کی نیند پراپر لی جائے, 10 سے 6, 10 سے 4, یا بات کی جائے دودھ کا ٹائم, کیلشیم لیا جائے, یا پھر ایکسرسائز پراپر کی جائے. ایکسرسائز کی کیا اوقات ہیں, کس ٹائم ایکسرسائز کرنی چاہیے, بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے, دھوپ کون سی والی, دوپہر والی, رات والی. وٹامن ڈی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, آئے کہ وٹامن ڈی کی کمی کراچی میں سب سے زیادہ میں دیکھتا ہوں, کہ سب سے زیادہ آئی فیل بیکاز آف کہ یہاں فلیٹوں کا ایک جنگل بنا ہوا ہے, جہاں دھوپ کا کانسیپٹ ہمیں صرف بالکنی تک نظر آتا ہے, لیکن گھروں تک نظر نہیں آتا. روٹین ہماری بہت آؤٹ ہو چکی ہے. ہم کب اٹھتے ہیں, ہم کب سوتے ہیں, ہم آفس جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے, بائک پہ بیٹھ کے, وہیں آفس کی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اے سی کی ہوا کھا رہے ہوتے ہیں, پھر دوبارہ اٹھتے ہیں, اور پھر ایز اٹ از ہم واپس آ جاتے ہیں. 2 پیسے ہم کماتے رہے. لیکن گورے نے کیا خوب کہا تھا کہ جناب آپ کے پاکستان میں لوگ صبح سے لے کے رات تک کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. پھر اینڈ میں جو پیسہ ہم جو جمع کر رہے ہیں, ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر انسان, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, اس کے لیے اس کی کیئر بہت ضروری ہے. ہر گاڑی کی, ہر بلڈنگ کی ٹیک کیئر بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں رہنے والے ہم یا دیگر تمام پوری دنیا میں رہنے والوں بھی اپنا آپ کی بھی کیئر کرتے ہیں, تاکہ وہ کھڑے رہیں, اور آپ کی بیک اینڈ پوری سپورٹ, پورے بچے, فیملیز ہوتے ہیں جن کو آپ لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. کیا کیا اوقات ہوں گے, کس طرح ایکسرسائز کریں گے, اور کیا کرنا ضروری ہے, ہم اپنی لائف کس طرح چینج کرنی چاہیے, خاص وہ یوتھ. ہم پہلے پریویس لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پرانے میں سارے وہ کام کرتے تھے جو آج کی ینگ جنریشن کتراتی ہے, کہ یار نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا, وہ مجھ سے نہیں ہوگا. ایکسرسائز سارے اٹھا کر لیں گے, لیکن باقی کام بھی بہت ضروری ہیں, جن کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں, جو شاید سنا جاتا تھا کسی گاؤں میں یہ بیماری ہو گئی, وہ بیماری ہو گئی. ہم آج ڈسکس کریں, ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر شبانہ ناز صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں. یہ ساری بات میں نے تو کر دی, لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوگا کہ ہم اب اس کے اوپر بات جو کریں گے وہ شاید آپ کے جو سوالات گھوم رہے ہوں گے
محسوس کریں. ویلکم کریں گے, خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے. آج بڑے دنوں بعد ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ, اور ماشاء اللہ سٹی 10 کا حصہ. جی مارننگ ایکسرسائز, ہیلدی ایکسرسائز, ڈے کا آغاز آپ سنی رہی تھیں. یہ اب بیماریوں کا جنم لینا, ہم معذرت سے ہم ٹی وی سنتے تھے, اب کینسر ہر تیسرے بندے کو مذاق بن چکا ہے. ہمارے استعمال ہونے والے برتنوں کی بات کی جائے, نان اسٹک کی بات کی جائے, یا پھر ہماری نیند کی بات کی جائے, ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں. ہم ہمارے آباء و اجداد نے کھانے کے علاوہ دیگر چیزوں کا استعمال کیا گیا. کہیں اگر بات کریں تو گڑ کا بھی استعمال کر رہے ہیں, تو خالص گھی, دیسی گھی کی بات کریں, تو ہم بات کریں السی کا تیل کی بات کریں, جو ہماری دادیاں امیاں بنایا کرتی تھیں, ہم کھاتے تھے, اور چاقو چومن رہتے تھے, چاروں مغز اور وہ ساری چیزیں. اب ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ میڈیسن بس ایک گولی بجے کھاؤ ہم بہترین ہو جائیں گے, لیکن ایکسرسائز نہیں کرنی. کیا کہیں گے آپ؟ اسی لیے نہیں کرتے کہ بولتے ہم زیادہ ہیں. بولتے ہم زیادہ ہے نا, کتنا مطلب ہم بولتے رہتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں. بالکل. اصل میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ یہ جو زیادہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تو یہ ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اکثر فیمیل سے جب ہمارے پاس آتی ہے ہم یہی کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو پورا دن جھاڑو دیتے ہیں, پوچھا لگاتے ہیں, کام کرتے ہیں, کھڑے ہو کے کچن میں کام کر رہے ہیں بچے, تو یہ ایکسرسائز نہیں ہے. سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ایکسرسائز کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایکسرسائز کہتے ہیں کوئی بھی کام پلان کیا جائے ایک پرٹیکولر ٹائم میں اور ریپیٹڈ موومنٹ آف مسلس. یعنی کہ آپ نے مسلس کی, اب جیسے میں نے ایلبو بینڈ کرنی ہے تو میں نے پلان کیا 5 منٹ میں نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے اور اس کو ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ریپیٹڈ یعنی ریپیٹڈ میں پرٹیکولر ٹائم اور موومنٹ آف اسکیلیٹل, یہ جانے ہمارے مسلس کی, یہ ہے ایکچولی ایکسرسائز کی ڈیفینیشن. اب اگر ہم فرض کریں کوئی کام کریں تو ہم صرف گئے اور ایک کام کیا, تھوڑی دیر کھڑے رہے, وہ ایگزرشن ہے, وہ ایکسرسائز نہیں ہے. اور جیسے WHO ریکمینڈ کرتی ہے کہ 30 منٹس کی جو ہے وہ آپ کی واک اور 20 منٹ کی ایکسرسائز آپ نے ضروری کرنی ہے. اچھا, دوسرا سوال آپ کا یہ ہے, میں خود ہی جواب دے دوں؟ نہیں بالکل بالکل, میں تبھی ایک سانس میں نے سب کچھ آپ کے آپ کی سامنے رکھ دیا ہے کہ بھائی دیکھیں جیسا ہوسٹ ہے ویسا ڈاکٹر ہے. آپ نے مجھے ڈاکٹر کی بات بھی بھائی کمال ہوتا ہے. اصل میں تبھی میں اب خاموش ہو گیا کہ میں ذرا پانی پیتا رہوں گا. میں نے کہا جب آپ نے زبردست طریقے سے سارے سوال ایک ساتھ پوچھے تو میں سارے سوالوں کا جواب اسی طرح سے دیتی جاؤں. جی پلیز. ہاں, تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے پوچھا کہ ایکسرسائز کے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑے بوڑھے کیا کہا کرتے تھے کہ صبح کی ایکسرسائز, صبح کی چہل قدمی, یہ بہت ہمارے شروع سے ہمارے معاشرے کا ایک حصہ رہا ہے. تو میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو بہت زیادہ اس کی اہمیت دیتی ہے. اس کی کئی ریزنز ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں اگر ہم میڈیکل اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ہٹیں بھی تو سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ صبح ایکسرسائز کرنے کے لیے آتے ہیں, سب سے پہلے تو ہم فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے, تو پہلے نماز پڑھی, اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ٹائم کافی بچ جاتا ہے تو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. اور کوئی بھی ایکسرسائز جب ہم صبح سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے سر پہ کوئی سٹریس نہیں ہوتا کہ بھئی جیسے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اگر ہم شام میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو رات میں ہمارے تھک گئے, آج آفس میں بہت کام تھا, آج اسکول میں بہت کام تھا, لڑائی ہو گئی کسی سے, موڈ ڈس آرڈر ہو گیا, آپ کا جی انرجی ختم ہو گئی, تھک گئے, لنچ نہیں کیا, تو اس کے بعد آپ اتنے زیادہ تھک کے وہ چور ہو جاتے ہیں کہ ایکسرسائز کے لیے آپ کے پاس ٹائم باقی سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے, بلکہ آپ ریلیکس ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ایکسرسائز اور ایکٹیو موڈ میں باڈی کو ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے. سب سے بڑا تو یہی اس کا حل. اچھا, دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم مارننگ میں ایکسرسائز کرتے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کا جو ہے میٹابولزم, بیزل میٹابولزم جو ہے وہ آپ کا بوسٹ ہوتا ہے. اور جب میٹابولزم بوسٹ ہوتا ہے اس کا مطلب آپ کے سارے سسٹم تیزی سے کام کرنا شروع کرتے ہیں. جب سسٹمز کام کرتے ہیں تو آپ کی بہت زیادہ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ کو پورا دن آپ کی انرجی بوسٹ کرنے کا, آپ کے جتنے بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ کے پاس انرجی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے کام کرنے کے لیے. سیکنڈ جو ہے آپ کا موڈ ڈس آرڈر جو ہے وہ ایکسرسائز سے بہت بہتر ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے کچھ ایسے ہارمونز ہیں جیسے کورٹیسول ہے, مارننگ میں یہ ہمارا اسٹریس ہارمون کہلاتا ہے, اگر یہ زیادہ ہو تب بھی پرابلم, کم ہو تب بھی پرابلم. تو مارننگ میں یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا لیول تھوڑا ہائی ہوتا ہے. جب اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس سے اس کا لیول کنٹرول ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. تو اس سے جو انزائٹی, ڈپریشن, پریشانی, کام کرنے کا مطلب ایک ذہن پہ بوجھ, تو آٹومیٹیکلی آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا ہے, ایک تو آپ کا اسٹریس کم ہوتا ہے, موڈ ڈس آرڈر جو ہے وہ بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں اسپیشلی مارننگ میں کریں گے تو مارننگ میں ہمارے کچھ ایسے ہارمونز جنہیں ہم ہیپی ہارمونز کہتے ہیں, انڈوجینس ہارمون کہلاتے ہیں, جیسے انڈورفن ہے, یہ ہمارے یہ سارے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ایکسرسائز سے. تو ہمارا پین
پین پرسیپشن کم ہوتا ہے, ہمارا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے, اور جو سب سے اہم, جب ہم سوتے ہیں, سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو رات میں کچھ گروتھ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں ہماری باڈی سے. یہ ہارمونز جو ہے, بیسٹ ٹائمنگ کیا ہوتی ہے سونے کی؟ بیسٹ ٹائمنگ بس آپ کو دیکھیں, ٹائمنگ سے نہیں, آپ نے صرف جو ہے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے رات کی. جی, رات کی نیند لینی ہے. اب اس میں آپ ایڈجسٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے یقیناً سونے کے لیے. ہاں جی بالکل. تو اس کے بعد آپ کے رات میں گروتھ ہارمونز جو ہیں کچھ ریلیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے اس پروسیس میں ٹیسٹوسٹیرون ہمارا ہارمون جو پروٹین سنتھیسس کرتا ہے, تو صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو اس کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پروٹین کی سنتھیسس کے لیے اس وقت مسل بلڈنگ کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم ہے. تو جو باڈی بلڈر ہیں اگر وہ صبح میں ورک آؤٹ کرتے ہیں, یا جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں صبح میں ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے. دوسرا 10% جو ہے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے, کہ جن کا ہائی ہوتا ہے اگر وہ مارننگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان کا بی پی کم ہوتا ہے. ایک اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بہت ساری شرطیں ناظرین, یہ آپ نوٹ کر لیں, یہ آپ نوٹ کر لیں. یہ بہت سی ریسرچ تو مجھے بھی نہیں پتہ تھی جو ڈاکٹر صاحب مجھے بتا رہی ہیں. یہ آپ فوکس کر لیں, ان پہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی بہت اچھی گزر سکتی ہے. جی اچھا, ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, جو کہ بچوں میں ہوتا ہے یا پیدائشی جیسے ٹین ایجر میں ہوتا ہے, اس میں جو شوگر لیول ہے مارننگ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. جی, تو اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری باڈی میں ہمارا ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے, ہمارا ریسپریشن یعنی سانس لینا, اس سے کیا ہے ان کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو گلوکوز کیونکہ ہمارے مسلز میں جمع ہوتا ہے, تو وہ گلوکوز جو لیول جس کا ہائی ہوتا ہے وہ اس میں یوٹیلائز ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے ہمارا شوگر لیول بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ تو بیسیکلی یہ ہے. لیکن جو لوگ بیمار ہیں اسپیشلی اگر رات میں جو ہے بہت دیر تک ان کا پوسچر ایب نارمل رہا, بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہے ریلیکس ہونے کے لیے, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گیمز کھیلتے رہے یا کوئی بک پڑھتے رہے یا بڑا تکیہ انہوں نے لے کے رکھا, تو صبح جب وہ اٹھیں گے آٹومیٹیکلی ان کی باڈی کے اندر جو ہے مارننگ اسٹفنس ہوگی. اور اسپیشلی آرتھرائٹس کے پیشنٹ کو بھی مارننگ اسٹفنس ہوتی ہے, اور آر اے فیکٹر جو ہوتا ہے روموٹائڈ آرتھرائٹس اور دوسرا میکینیکل پین وغیرہ کے لیے میں بھی صبح میں اسٹفنس زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے آپ کی سرکولیشن امپروو ہوتی ہے, مسلز آپ کے ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور آپ کو پین بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رات صبح کی ایکسرسائز جیسے آپ نے بات کی, اور ہم بچپن سے ہی سنتے ہیں کہ صبح اٹھیں اور نماز فجر ادا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, برکت بھی ہوتی ہے, اور ہم اکثر بیشتر ہم سو جاتے ہیں, اور یہ سونا بھی پھر وہ برکتیں پھر جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی واپس لے جاتے ہیں جب بندے کو سوتا پائے جاتے ہیں. پھر گورا ہماری چیزوں میں بہت فوکس کرتا ہے, بس صرف کلمہ پڑھ لے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت بہترین زندگی گزار رہا ہے. بڑھاپے میں بھی وہ کھیتوں میں کودا ہوا ہے, وہ بابا ہے, بوڑھا ہے, لیکن وہ جناب کھیتی باڑی کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ, ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم کیوں, ہماری زندگی میں بہت سی ایکسرسائز ہماری ٹائمنگ کی وجہ سے ہم کہتے ہیں نہیں یہ وقت نہیں ہے, وقت تو نکالنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ صبح میں ہم ایکسرسائز جیسے آپ عرض کر رہی تھیں, میں دیکھتا ہوں جم کے اوقات جو مرد حضرات ہیں یا خواتین جو صبح مارننگ میں جابس کر رہی ہیں یا کہاں اپنا کام کرتی ہیں یا آن لائن بزنس کر رہی ہیں, صبح میں وقت نہیں, تو شام میں لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو صبح اور شام میں پھر کیا ایکسرسائز تو دونوں کر رہے ہیں, فرق کیا ہوتا ہے پھر اور فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں فائدہ تو جیسے میں نے آپ کو مارننگ کے بتا دیے یہ, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ جب آپ اپنا بیسٹ پرفارم کر سکیں. ایکسرسائز کا رول یہ جیسے جو لوگ ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا جنہوں نے ویٹ لوز کرنا ہے, یہ ان لوگوں کی اگر ہم ان کا گول رکھیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب بھی ان کو وہ ان کی باڈی بیسٹ پرفارم کر سکے. اب آپ جم میں گئے, صبح آپ لیتھارجک ہوئے ہوئے ہیں, آپ کے نیند آ رہی ہے, آپ نے جانا ہے آفس پہنچنا ہے آپ نے 7 بجے, تو اس وقت آپ صحیح سے ایکسرسائز نہیں, اور آپ کا اسٹریس لیول بڑھ جائے گا. تو جو چیز وقت آپ کو یوزلی اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم ہے تو جو وقت اویلیبل ہے جب باڈی بیسٹ پرفارم کر سکتی ہے آپ اس وقت ایکسرسائز کریں. لیکن کھانے سے آپ وقفہ دے کے 1 گھنٹے کا, اب جیسے رمضان آ رہا ہے, بالکل رمضان آ رہا ہے, بہت سارے کوشچن آتے ہیں لوگوں کے میرے پاس کہ بھئی رمضان میں ہم کس طرح سے ایکسرسائز کریں, جو لوگ عادی ہیں یا جنہوں نے وزن کم کرنا ہے. ایک تو وزن بڑھا, ایک تو کھاتے کیوں ہیں اتنا بھائی کہ وزن کم کرنے کی بات ہے, پھر بیماری جنم لیتی ہیں, سارے معاملات یہ ہوتے ہیں. ہاں تو اس میں سب سے بیسٹ دیکھیں جو ویٹ کم کرنا ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ جب روزہ کھلنا ایک تو کسی میں پریشانی اپنی بھی تو ایک وہ ہوتی ہے نا, ایک قدرتی بھی وزن زیادہ ہوتا ہے کسی بیچارے مجبور جو کم ہی نہیں کر سکتے, کوئی بیماری بھی اس سے کہا جاتا ہے. جی اوبیسٹی ہوتی ہے, اوبیسٹی ہوتی ہے, لیکن اس کے بھی کازز ہوتے ہیں. اگر آپ کازز کو ٹریٹ کر لیں تو ہر بیماری کا علاج ہے نا. ہارمونل ڈس آرڈر ہے اگر کسی کو, تو وہ ظاہر ہے ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سلوشن بھی رکھا ہے. تو اگر آپ کو رمضان میں ویٹ کم کرنا ہے اسپیشلی, تو اس میں یہ ہے کہ جو افطار سے
कुछ 1 घंटा पहले, उस वक्त तक जो है अगर आप मॉर्निंग में कर लेंगे तो आपने अपनी सारी एनर्जी यूटिलाइज कर ली। तो पूरा दिन अगर आपने वर्क करना है, काम करना है, जॉब करनी है, घर का काम करना है, तो आप नाजुक अफराद हैं, फिर उनको रोजा लगेगा। हाँ, रोजा लगेगा, हर एक को लगेगा, हर एक को लगेगा। आपका ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो फिर उसमें कोशिश यही करें कि एक्सरसाइज जो है अफ्तार से 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले आप वर्कआउट कर लें, आप एक्सरसाइज फीमेल्स कर लें। अब क्योंकि खाना पकाने का होता है तो थोड़ा सा गैप रख लें ना, पहले पका लें तो वो हाँ एक्सरसाइज का टाइम रख लें, वो बेस्ट टाइम होता है। उस वक्त आपके बॉडी को जो है बहुत अच्छी मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और उस वक्त आपकी फैट जो है वो आपकी बड़ी जल्दी बर्न होती है और इसमें वेट लूज़ होने के लिए ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है। लेकिन वो फिर अफरादों को शदीद भूख लगती है, उसके बाद फिर पकौड़े, समोसे, रोल और चाट, बस मज़ा आने वाला है। उसके बाद तो फिर वजन बढ़ जाएगा फिर उसका। नहीं, देखिए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्सरसाइज करने का भूल जाते हैं कि अफ्तार पे सामान क्या है, सब मैं ये खा लूँ। देखिए वही बात मैं हमेशा कहती हूँ जो लोगों से, अपने पेशेंट से भी, हम सब मुसलमान हैं जो रोज़ा रखते हैं, ठीक है। अल्लाह पाक की बेइंतहा नेमतें हैं, बेइंतहा नेमतें हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। हाँ, वो बादशाह थे, तो हमें वो तरीका अपनाना चाहिए। देखें जो हमारे इस्लाम में चीज़ें हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे कि दूध और खजूर से रोज़ा करें, आप उनका तरीका देखें, वो खजूर में सारे मिनरल्स, विटामिन, आयरन सब कुछ मौजूद है। आप देखिए, आप अगर 2 से 4 खजूर खाते हैं तो आपकी बॉडी का शुगर लेवल, आपका आयरन का लेवल सब आपका मेंटेन रहता है। दूध जो है फुल न्यूट्रिशन है उसमें। तो हम लोग अगर उसी तरीके से, सादे तरीके से जो है अगर हम रोज़ा खोलें, रोज़ा रखें, एक तो हमें वीकनेस नहीं होगी, दूसरा हमारा वेट गेन नहीं होगा। अच्छा, अक्सर ये होता है कि लोग ये सोचते हैं कि चले एक दिन खा लें, थोड़ा सा रमज़ान का तो महीना है, थोड़ा सा 2 पकौड़े हम खा लें। आप अगर उसको कैलकुलेट करें कि एक दिन अगर आप 2 पकौड़े खाते हैं तो पूरा महीना आप कितने पकौड़े खाते हैं और उसमें कितना कोलेस्ट्रॉल, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कहाँ पहुँच जाएगा। 1 गिलास शरबत आप पी रहे हैं, अगर आप बॉर्डर लाइन शुगर पे हैं तो आपकी शुगर कहाँ पहुँच जाएगी। बिकॉज ऑफ कि मेरे ख्याल से हमारी वो रूटीन नहीं रही, जो प्रीवियस लोगों की वॉक थी, काम काज थे, वो भी सब कुछ मैं तो मेरी उस दिन वालदा मुझे बताई थी कि कोई हलवा बनता था, अलसी का हलवा या फलां का हलवा, तो उसमें 1-1 किलो घी जो है मर्दों को पिलाया जाता था, खिलाया जाता था, लेकिन उनकी रूटीन और लाइफ बहुत अलग थी। आज से खा लें इनको तो फिर ये बढ़ जाएगा, तो मतलब नहीं, तो इसलिए बढ़ जाएगा। देखिए अब आपके घर दरवाजे से, आप अगर मोटरसाइकिल है वो भी दरवाजे से आप लेंगे, आपके पास गाड़ी है तो आप बच्चे, हम जब स्कूल जाते थे, हम लोग आर्मी के स्कूल में पढ़ते थे, हमारी गाड़ी आती थी आर्मी की, तो हमारे बच्चों को एक खास स्टेशन तक जाना होता था पैदल चल के घर से। यानी वो ऐसा होता था कि आप गाड़ी से नहीं जाएंगे, लेकिन आपके बस स्टॉप तक भी वॉक करनी है ना। जी, वहाँ पे एक ऐसा मतलब ऐसा तरीकाकार ऐसा था, सबके बच्चे जाते थे, छोटे से लेके बड़े रैंक के बच्चे भी, मतलब एक रूल था, बस सब जाते थे, किसी को फील भी नहीं। अब हम लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल ऐसा बना लिया है, हमारे बच्चे दरवाजे से गाड़ियों में बैठते हैं, मर्द हज़रात, ख़वातीन हज़रात गाड़ियों में बैठते हैं, ऑफिस पहुंच जाते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। स्कूल्स में आप देखें, फिर कहते हैं मेरे पट्टियाँ कड़ है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे सर भारी रह रहा है, मुझे दर्द शकीका हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया, तो फिर तो ना रोएं। मैं समझता हूं। और तो स्कूल्स में देखें पहले कितने बड़े ग्राउंड्स होते थे। जी। हम लोग क्लासें बड़ी होती थी सरकार में, क्यों सिस्टम आज समझ में आता है। जो छोटे स्कूल्स और एक बड़े स्कूल का जो फील था वो अब समझ में आता है, ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। हमारा तो ग्राउंड में टैंकर माफिया खड़ी हुई है जी। और हमारे स्कूल्स को ये वो नहीं थे कि बहुत बड़े कैम्ब्रिज सिस्टम, हमारे नॉर्मल आर्मी के स्कूल, और आप यकीन कीजिए एक क्लास वहाँ इतने बड़े ग्राउंड्स होते थे। और अब हमें मतलब उस स्कूल्स की अहमियत का पता चल रहा है। आजकल तो स्कूल्स में ग्राउंड नहीं है, उन्हें भी पक्का कर दिया गया है, तो बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी की कोई जगह नहीं रही। और फिर हम लोग भी ऐसे ही हो गए, यहाँ से सीधे गए हॉस्पिटल में बैठे और वहाँ पेशेंट देखे, फिर इसीलिए तो देखें हमारे एब्डोमिनल मसल, टमी कितनी, और आप दुबले पतले हैं लेकिन पेट आपका बाहर निकले। हाँ, जबकि शेख को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है किसी का टमी बाहर हो तो। हाँ, बिल्कुल। अरब में इस चीज़ को बहुत मायूब समझा जाता है। अच्छा, हाँ, यस बहुत मायूब समझा जाता है। वो अपना टमी है कि उसका बाहर है तो वो अच्छी उसमें नहीं रखता वो। अच्छा। मतलब इस मीन के वो अपने आप पर फोकस नहीं कर रहा है, इस मीन के वो उसकी कोई अच्छी रूटीन नहीं है या अच्छा वो सिलसिला नहीं है, जिसकी वजह से इसका ये हाल बुरा है। तो ये भी मायूब समझा जाता है। हम तो बड़े फ़ख्र से पेट ले लेके फिर रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि माज़रत के साथ कि इसको कम करें, खौफ खुदा करें, अपने औलाद का सोचें। तो इस सिलसिले। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, ये तो हो गई मैं समझता हूँ सेहतमंद लोगों की बात करें। अब हम बात करते हैं शुगर पेशेंट हज़रात, दिल के अमराज का शिकार, या वो अफराद जो डायपर पे हैं, मरीज़, वो लोग एक्सरसाइज हिम्मत छोड़ देते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वो क्या करें इस रमज़ान में भी और वैसे भी? जी देखिए, ये
جو چیز ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر کووڈ میں بھی یہی ہوا کہ آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, اگر وہ میڈیسن صرف لیتے ہیں لیکن ان کا پھر بھی میڈیسن کے باوجود ان کا کولیسٹرول لیول, ڈائبٹیز کا نہیں کنٹرول ہوتا. ریزن کیا ہے کہ ان کی واک ایکسرسائز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, وہ ضروری ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ گھر میں بھی گھر میں ایکسرسائز سائیکل رکھ سکتے ہیں. جو لوگ نہیں باہر, ہاں اس پہ سوری میں بات کر رہا ہوں, اس پہ ہمارے یہاں جو ہے نا کپڑے ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں, ٹریڈ مل بھی ہوتی ہے, اس پہ کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھے ہیں لیکن آپ لوگ عمل نہیں کریں گے پلیز. اچھا دیکھیں, اگر جو ہے آپ سائیکل رکھ سکتے ہیں, ایکسرسائز سائیکل, سپوز آپ افورڈنگ نہیں ہے, نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, تو آپ جیسے ہم چیئر پہ بیٹھے, نہیں چیئر پہ بیٹھے اور آپ باہر نہیں جا سکتے یا گھر میں ٹائم نہیں ہے تو سائیکل بیٹھ کے اس پہ چلائیں. ہاں لائک سائیکل, ہاں, اور واک کریں ایسے بیٹھ کے. آپ ہاتھ اور پیر کے کوآرڈینیشن سے, ایون اگر پیشنٹ بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر بیڈ پر بھی سمپل ایکسرسائز کر سکتا ہے. وہ لیٹ کے جیسے سائیکلنگ کر رہا ہے, لیٹ کے واک کر رہا ہے. اور فیمیلز بھی, فیمیل ایک کمرے میں جو ہے وہ اپنے واک کر سکتی ہیں. اس میں ہے ریپیٹڈ موومنٹ ان پرٹیکولر ٹائم. آپ نے 20 منٹ سیٹ کر لیے, گول سیٹ کر لیا, آپ نے ہلکی کوئی آپ نے قرآن کی تلاوت لگا دی, تسبیح پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی پڑھ رہے ہیں یا جو بھی آپ کرنا چاہیں تو آپ وہ کرتے ہیں جائیں. اور آپ اس کے ساتھ جو ہے 20 منٹ 25 منٹ کی آپ ایکسرسائز کمرے میں بھی. جان فونڈا کی جو ایکسرسائزز آتی ہیں آپ دیکھیں, وہ ایک ہی جگہ واش روم میں کھڑے ہو کے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے ایکسرسائز کرتے ہیں. وقت نہیں وہ ایسا کر سکتے, وہ ایسا کر مجھے سکتے بتائیے پریگنینسی میں موجود جو خواتین ہوتی ہیں جن کے منتھس گزر رہے ہوتے ہیں, ان کو ایکسرسائز کے لیے کیا کہیں گی؟ جی ان کے لیے باقاعدہ اب تو یہ بہت زیادہ میڈیکل ٹیکنالوجی جتنی آئی ہے, ان سے سائنس نے ترقی کی ہے. اس میں جو ہے پری پارٹم ایکسرسائزز کہتے ہیں جو پریگنینسی سے پہلے ہوتی ہیں, اور پوسٹ پارٹم ایکسرسائزز جو کہ ڈیلیوری ہونے کے بعد فیمیلز کو کرائی جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کے پیٹ کی ایبڈومنل ایکسرسائز, ایبڈومنل ایکسرسائز سے یہ فائدہ ہوتا ہے, کمر کا درد نہیں ہوتا ان کے. پھر ڈیلیوری میں بھی ایزیلی جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے. اور ڈیلیوری کے بعد جب مسلز ان کے لوز ہو جاتے ہیں بیبی کے بعد, تو اس کے بعد کچھ ایبڈومنل ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں, بیک کی ایکسرسائز کرائی جاتی ہیں, پیلوک فلور. دیکھیں پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عورتیں پوچھا لگاتی ہیں, بیٹھ کے پوچھا لگاتی تھی, ہاں پریگنینسی میں آٹا پیسا کرتی تھی. جی تو یہی چیزیں آپ کو پتہ ہے, یہ ایکسرسائزز کپڑے بیٹھ بیٹھ کے دھویا کرتی تھی. فارن کنٹریز میں یہی ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں باقاعدہ یہ ایکسرسائز اس طرح کرائی جاتی ہے, سب عورتوں کے ہاتھ میں کپڑا دے کے ان سے پوچھا لگایا جاتا ہے. پھر جیسے ہمارے تو کہتے ہیں او ہو یہ میرا کام ہی نہیں ہے, وہ گورا کام کر رہا ہے, یا ہمارے والے کہتے ہیں او ہو یہ ہمارا کام نہیں ہے. وہاں یہ کلاسز ہوتی ہیں ڈیلیوری سے پہلے, پری پارٹم, یہ ایکسرسائزز کرائی جاتی ہیں. پھر ان کو ہاپ جیسے جمپ کر کے نا, اس طرح ہم جیسے کام کرتے ہیں اچھل اچھل کے جھاڑو دینا, وہ یہ سارے وہ کام جو ہمارے یہاں پہلے ہوتے تھے اور ہم لوگوں نے چھوڑ دیے. یہ کیگل ایکسرسائزز کے نام. پھر کہتے ہیں کہ جی نارمل ڈیلیوریز نہیں ہو رہی, ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑے گا. وہ وجوہات میں سمجھتا ہوں انہی وجوہات کی وجہ سے مسلز آپ کے جاتے بائنڈ ہو گئے نا پورے. بالکل مسلز کی اسٹریچنگ ختم ہو گئی. ان ایکسرسائزز سے آپ کے مسلز اسٹریچ ہوتے ہیں, مسلز اسٹرانگ ہوتے ہیں, پیلوک فلور کے مسلز, پیٹ کے مسلز. تو آپ کی جو کمپلیکیشن جو پریگنینسی میں ہوتی ہیں آپ ان سے بچ جاتے ہیں. تو اب فارن کنٹریز میں باقاعدہ, اور جو اچھے گائنوکالوجسٹ ہیں, جو اچھے ڈاکٹرز پاکستان میں بھی ہیں, وہ لوگ بھی یہ ایکسرسائزز ریکمینڈ کرتے ہیں عورتوں کو ڈیلیوری سے پہلے اور ڈیلیوری کے بعد. اب بات یہ ہے کہ آپ کرنے والے بنے. اچھا صاحب آخر میں بس میں پوچھنا چاہوں گا, ٹائم بڑا چھوٹا ہے اور میں چاہ رہا تھا میں بہت ساری باتیں کروں, بہت سارے سوالات میرے مائنڈ میں, لیکن میں پھر آپ کو مدعو کروں گا. مجھے بس یہ بتائیے گا ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں تو کیا بیسک ڈائٹ ہم سب کو, چاہے پیشنٹ ہو یا ہم جوان ہو, ہمیں کن کو نہیں چھوڑنا چاہیے؟ جیسے کمپلسری ہوتا ہے نا, یہ سوال کمپلسری ہے تو کمپلسری 2-4 چیزیں مجھے بتا دیں. دیکھیں جو مینڈیٹری ہے ہمارے, جو WHO ریکمینڈ کرتی ہے, آپ نے ہائیڈریشن, ہمیشہ میں کہتی ہوں ہائیڈریٹڈ رہے. 12 سے 16 گلاس پانی پینا ہے سب سے امپورٹنٹ. اور جو 5 بیسک ہماری ہیں, کاربوہائیڈریٹس, پروٹین, فیٹ, کس کس میں منرل, وائٹمنس. دیکھیں ہر چیز, وٹامن ڈی, جیسے ہم کاربوہائیڈریٹ کی بات کریں, یہ ہمارے اسٹارچی فوڈ جس میں آپ کا غلہ آتا ہے, اناج آتا ہے, اس میں ہوتا ہے, روٹی میں ہوتی ہے, چاول میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پروٹین جو ہے پوٹری کی مصنوعات سے بڑی مقدار میں آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد فیٹ تو آپ کو بٹر ہے, چیز ہے, ان سب چیزوں سے ملتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. وٹامن D3 جب تک ایبزارب نہیں ہوتا جب تک آپ کا گڈ کولیسٹرول نہ ہو, ٹھیک ہے, تو ہم بالکل ہی اپنی جسم سے کی چیزیں جو ختم کرتے ہیں نا, کاربوہائیڈریٹ کم کرتے ہیں, ہماری امیونٹی پہ بھی فرق پڑتا ہے. آپ ساری چیزیں لیں ماڈریٹ اماؤنٹ میں, آپ ایکسرسائز کریں, آپ واک کریں. اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ کریں. نیچرل فوڈس آپ لیں, سبزیاں لیں, ہرے پتوں والی سبزیاں لیں, دھوپ لیں دن میں, جو ہے وہ اس سے وٹامن ڈی کو کنٹرول کرے گی. واک کریں, خوش رہیں اور خوش رہنے دیں. کیا بات ہے, بہت زبردست بات کی, بہت ساری باتیں تھیں. ڈاکٹر شبانہ ناز, آپ کو آنے کا بہت
बहुत शुक्रिया। सवालात बहुत खूबी से आपने ब्रीफ किया हमारे नाज़रीन के लिए, जज़ाकल्लाह वंस अगेन, फिर मुलाकात होगी जनाब अली। ये सारी वो बातें यकीनन आपके पास भी बहुत सारे सवालात होंगे, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। वक्फा ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है और विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, रात की नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है और पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर खाना खाइए, अच्छे रहिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए और उस मोमेंट पे जब मुस्कुराहट का या खेलने कूदने के वक्त मिल रहा हो बच्चों के या फिर बड़ों को अच्छी बातों का मुस्कुराने के लिए वक्त मिल रहा हो, कहीं अच्छी बातें मिल रही तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप भी मुस्कुराइए ताकि आप भी मेंटली और जिस्मानी हैसियत से आप भी फिट फाट रहें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बातें नहीं करें, सिर्फ काम करना है, बैठ के ऑफिस नहीं जाना या बैठ के सारे काम नहीं करने वरना बीमारी जन्म लेंगी। उसके बाद फिर फलां डॉक्टर के पास और फलां डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे सर में ये हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरे पेट में ये हो रहा है, डॉक्टर साहब मेरी कमर में ये हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब दवाइयाँ लिख देंगे, आप खुश हो जाएंगे, काला पेपर लेके आ जाएंगे माजरत के साथ, लेकिन अमल आपने एक्सरसाइज पे नहीं करना है। डॉक्टर साहब ने बहुत खूबी से बात की, इस पर अमल कर लीजिए। छोटा सा ब्रेक ले लें, मैं भी ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ी सी मेरी भी कमर छल हो गई है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। और वक्त गुजर रहा है और सुबह के इस आगाज़ में हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और वक्तन हमारे मेहमान गिरामी आते रहे, चले जाते रहे और अब जिस हमारे स्टूडियो में, क्योंकि अब आखिर वक्त चल रहा है प्रोग्राम का और फिर होगी मुलाकात, लेकिन आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो इज़ अ टिकटॉकर माशाल्लाह से, और बड़े माशाल्लाह बॉय लोग का और जनाब, और एक जैसे घर में एक बेटा है एक बेटी है तो सबके अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है, और कुछ लड़कियां होती हैं या जो कहते हैं मैं बाबा की बेटी नहीं मैं बेटा हूं, और बाकी नो डाउट ऐसी भी बेटियां हैं जो बाबा का बेटे, जिनका बेटे नहीं होते तो उनके जो है वो बेटियां भी बेटा बन जाते हैं। अल्लाह ताला ऐसी सलाहियत उनमें डाल देता है। इनमें से ऐसे बहुत से लोग हमारी दुनिया में इतराफ़ में होते हैं जो अपने वालिदैन को सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से, हर एतबार से, और बॉय बन के काम करके दिखाते हैं। क्योंकि हमारे माशरे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें और आपको सोचना चाहिए कि उन लड़कियों का, क्योंकि वो लड़कियाँ बहुत ख़ास हैं, क्योंकि हमारी बेटियाँ ही होती हैं और हमें और आप में हमारी भी बेटी होती है, तो हमें ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ये सोच के नहीं कि ये लड़की किसी और की नहीं, ये लड़की कल को आपकी भी बेटी पैदा हो सकती है, आपकी बेटी ने भी माशरे में फिरना है, सर उठाना है, और उसके बाद उसकी भी अपनी, हर इंसान की अपनी एक मजबूरियाँ भी होती हैं मैं समझता हूँ, और उस मजबूरी के तहत जो है बहुत सी ख़वातीन पीछे रह जाती हैं अपने काम काज में जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ लोग इसका गलत मतलब भी ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ थिंक पॉजिटिव, और हर इंसान एक जैसा नहीं होते, पाँचों उंगली बराबर नहीं होती। हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉकर इरज बाबर, है तो गर्ल लड़की हैं लेकिन लड़का हमारे सामने मौजूद है, कमाल हो गया भाई माशाल्लाह। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी या कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? बोलिए। कैसी हैं मैं आप? ठीक है माशाल्लाह, आवाज़ से तो कैसी हैं, दिखने में आप कैसे हैं? तो अब पहले मैं कैसा पूछूं या कैसी पूछूं? जो मर्जी। पहले हम कैसी करते हैं क्योंकि आपने रूप बाहर में धारा हुआ, ठीक है, फुल आपने मतलब बॉय लुक दिया हुआ है माशाल्लाह से, मतलब, और आप टिकटॉकर भी हैं भाई, बड़े फॉलोअर्स हैं आपके तो, और माशाल्लाह आपने इंटर कर लिया है, और मोटरसाइकिल भी आप माशाल्लाह चला आम हो गया। तो सेल्फ वाला या किक वाला है? किक माशाल्लाह। देखें नाज़रीन, आप ये लेवल चेक करें, लड़की की किक है तो दूर रहना है, तो हमें नहीं पता कौन सी लड़की कितनी भारी किक है, तो बराए मेहरबानी इस चीज़ पे। अच्छा तो इरज मुझे ये बताओ, ये क्या मामला है, ये क्या है फुल बॉय? अक्सर मैं देखता हूँ हमारे मोहल्ले में भी एक लड़की है, वो फुल बॉय बन के फिरता है, ये क्या शौक़ था या कोई वजूहात पेश आई जिसकी वजह से आपने इस रूप को धारा? मेरा ये तो बचपन से ही शौक था। अच्छा। कि मतलब इसी तरीके से मेरा माइंड सेट ही ऐसा ही था, बॉयज़ जैसा, टॉयज़ वगैरह भी बॉयज़ वाले, गन वाली, छर्रे वाली गन जो आती थी मैं वही खेलना अपने जो फ्रेंड्स गली के होते थे, बचपन से माइंड मेरा लड़कों में वाला ही था। तो क्या बचपन में अम्मा अब्बा ने जो है क्या जो गिफ्ट लेकर आया वो गाड़ियाँ, पिस्तौलें? वो भाइयों के लिए आती थी, गाड़ियाँ आती थी पर भाइयों के लिए, हमारे लिए आती थी डॉल्स वगैरह, तो मैं तो उसको उठा के फेंक देती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, कुदरती था। फिर मुझे अब्बू अगर कहीं लेके भी जाते थे शॉप वगैरह पे तो मैं गन उठाती थी। अच्छा, गन अभी छर्रे वाली गन जो होती है वो उठाना या गाड़ी उठाना, ये था मेरा कि भाई ये शौक है। अच्छा, अरे वेरी गुड। तो यानी इस शौक की मद्देनजर रखते हुए आपने शुरू को और कटिंग शटिंग, तो अच्छा कटिंग की अगर बात करेंगे, हेयर स्टाइल से शुरू करते फिर पूरा सिलसिला बात करेंगे। मुझे बताओ ये कटिंग के लिए क्या पार्लर जाती हो या मेन सैलून जाती हो? अच्छा, मेन सैलून जाती हो, तो वो लोग तो धोखा खा जाते हैं यार आवाज तो जनाना है, नहीं हरकत मर्दाना है। उनसे इतनी ज्यादा मेरी बात होती नहीं है,
بس यार बाल काट दो, थोड़ी सी आवाज़ भारी वारी करके. किस तरह? मतलब यार डबल शेडेड कटवाना है मुझे, डबल शेडेड काट दो मेरे हेयर ना. तो यही इतनी ज़्यादा हमसे और कोई बात नहीं होती. अच्छा, वेरी गुड. बस बाल कटवा के चले जाते हैं, उनको पता नहीं चलता. सस्ते में, मर्दों के तो सस्ते में करते हैं, लड़कियों के तो हाँ बहुत expensive. वाकई सही बोल रहे हैं आप. कितनी बचत है, आप देखें लड़का बन जाए आप, कितनी बचत है. एक तो हम अब्बा का साथ देंगे आप, सही आप घर के सारे वो काम जो जैसे माँ बाप बूढ़े भी हो जाते हैं तो बहुत बाहर आना जाना, जिनकी एक ही औलाद बेटी होती है तो उनका भी बड़ा एक फायदा होता है. तो इस बंदी को जो है वो मोटरसाइकिल चलाना आती है, वो भी किक वाली. मेकअप से भी बच जाते हैं. मेकअप से बच जाते हैं. देखिए कितने खर्चे बच जाते हैं, मेकअप से बच जाते सही हैं बात आप. कटिंग आपकी कितनी 1000 1200 1500 की शायद मिनिमम कटिंग होती है, तो यहाँ तो 100 रुपीज में बस कमाल लोग बैठे बस हैं. इतने ही. 100 रुपए में. बस. अच्छा, वो शक करते हैं लड़की क्या? नहीं इतना पता ही नहीं होता उनको. अच्छा, पता ही नहीं चलता. पता ही लगने नहीं देती ना. होता ही नहीं ना उनको, ज़ाहिर बात है उनके दिमाग में होता ही नहीं. कितनी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि लड़कियों की भी बियर्ड आ सकती है. हाँ, मैं वही इस चीज़ देख की रहा हूँ. अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो वो ये समझते शायद मेल ही बैठा हुआ है. हाँ, आपने जिस तरह ये Normal, थोड़ी सी ये normal. क्या, ये कि शेव वेव लगाई थी बच्चों में, नहीं, शौक ये- होता था उल्टी शेव लगाने का. नहीं, मेरे तो वो हार्मोन्स की वजह से निकल आए थे थोड़े से बाद. फिर मेरे जॉब के इंटरव्यू थे तो मुझे वहाँ जाना था, मैंने फिर से रिमूव कर दिया था. इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई. तो अब जब जॉब, अच्छा जॉब भी करती हैं आप? नहीं, मैंने अभी पुलिस में अप्लाई किया. पुलिस में अप्लाई किए हो? अच्छा, बंदूक का शौक था तो जाए भाई, ये भी एक अच्छा है कि खैर मादक के साथ बंदूक थोड़ा बचपन की बात होती है, लेकिन ये कि हमारी हिफाजत के लिए भी पुलिस वाले अपनी अंत तक मेहनत करते हैं. और आपने सोचा कि तो पुलिस में क्यों, रेंजर्स में, फौज में जाओ ना. नहीं, भाई दोनों पुलिस में है ना. अच्छा, दोनों भाइयों ने पुलिस अच्छी है संभालने. मैंने कहा मैं भी पुलिस में पुलिस संभालनी. अच्छा, दोनों भाई की. हाँ, अच्छा, दोनों भाई. अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 6 बहन भाई हैं हम. 6 बहन भाई. कितनी बहनें कितने भाई? मुझे मिला के 4 बहनें और 2 भाई हैं. अच्छा, बाकी जो बहनें हैं वो भी आपकी तरह फुल नहीं, बॉय लुक लाइक या? नहीं, इनमें से 2 मैरिड हैं. अच्छा. एक गर्ली है वो. तो ऐसा नहीं होता वो जो भाई आते होंगे हाँ. जो उनके मियाँ आते होंगे तो वो परेशान होते होंगे नहीं. कि एरज या है? नहीं, वो बिल्कुल पहले दिन जब साले देखा, की तरह रखते हैं मुझे. साला है हमारा. साला है हमारा. साली नहीं है, साला है. साला है भाई हमारा. साले नहीं लग रहा हो भाई ऐसे करके. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, क्या पका पकू भी लेती हो क्योंकि लड़की हो तुम? पराठे बनाती हूँ. पराठे चावल बॉईल कर लेना, चाय वगैरह, सुबह का नाश्ते का काम मेरा है. हाँ, तो अम्मा अब्बा को मजेदार खाने शाने पका पकू के वही पराठे सुबह का बनाते नाश्ता. हाँ. अच्छा, तो वैसे एक्चुअल में घर कौन संभाल रहे हैं? अम्मी? अम्मी और एक बहन है. एक बहन है. हाँ. तो आपने फुल लड़के वाले बाहर के काम संभाल लिए? हाँ, बाहर. क्योंकि वो जरूरी होते हैं. खवातीन बाहर नहीं जा सकती, है ना. तो क्या क्या खुद बाइंग कर लेते, शॉपिंग वगैरह भी कर लेते? हाँ, अम्मी बहनों की जो शादी थी अम्मी के साथ मिलके मैंने पूरी उनको शॉपिंग करवाई. सदर आना जाना, यहाँ उधर जो जामा क्लॉथ होता था वहाँ से कपड़े वगैरह लेना. बहन की पूरी शादी की शॉपिंग मैंने करवाई अम्मी के पूरी साथ. शॉपिंग. क्या बात है भाई, ये अम्मी तो को लेके. लड़का भाई अपनी ड्यूटी पे थे, वो अपनी मसरूफ थे, उनके पास टाइम नहीं था. अच्छा, इन पे कोई मतलब हाथ भी नहीं डाल सकता ना कि मोटरसाइकिल बोले इधर लगाओ चालान होगा, हेलमेट नहीं पहने बोले मेरे भाई. हाँ, ऐसे बहुत सारे. नहीं, मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ. अच्छा. कि मैं फीमेल हूँ, कहते हैं अच्छा आप जा सकती हैं. ज़रा सवाल ही. हाँ, आवाज से तो यकीनन. हाँ, वो फिर अगर शनाख्ती कार्ड भी दिखा दो तो कहते हैं ठीक है आप जाएं, आप लेडीज हैं. अच्छा, कभी हुआ ऐसा वाकया? हाँ, कभी हाँ, आपको हुआ है. रोक लिया, खड़ा किया? हाँ, मैं आयशा मंदिर से आ रही थी तो वहाँ पे रोका था. वो ये होते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों ने. तो मैंने अपना NIC निकाल के दिखाया कि मैं फीमेल. तो कह रहे हैं आप फीमेल नहीं है. मैंने कहा सर मैं फीमेल ही हूँ. फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप जा सकती हैं. यानी आपने वुमेन कार्ड का इस्तेमाल कर ही लिया मतलब. फायदा जहाँ दिख रहा है वहाँ तो उठाऊंगी. कहाँ मुश्किलात पेश आती हैं एक खातून को, एक लड़की को हमारे माशरे में? अगर जैसे मेरा अगर पीछे चले जाएं आप, जब मैं बाल मेरे थे बड़े बड़े तब मैं बाइक भी चलाती थी, तब बिल्कुल ऐसा इनसिक्योर फील करती थी. डर लग रहा होता था मुझे. मैं कहीं भी जा रही होती थी ना, क्योंकि मुझे फील हो रहा होता था पीछे आ रहे हैं जो मेल होते हैं, बॉयज़ होते हैं. और फिर इस तरीके से देखना कि बंदा मतलब बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाए, बाइक ना चला पाए, खौफ दिल में बैठ जाए कि यार मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ वो काम रहने दूँ, मैं घर चले जाऊँ. ऐसा होता था. मैं मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ भी है. मैं किसी काम के लिए जाती भी थी तो मैं वापस घर आ जाती थी कि नहीं पीछे मेरे आ रहे हैं, कोई पीछा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता होता था फीमेल जा रही है बाइक पे. तो ये हुआ. फिर जब मैंने बाल वगैरह कट करवा दिए तब कितना दुख हुआ होगा. लड़कियों को तो बाल कटवाती तो बहुत दुख होता है. मैं तो बहुत खुश थी. हैं, मैं बहुत खुश थी. मुझे तो बचपन से ही था कि बॉय वाला गेटअप रखना है मुझे. पैंट शर्ट तो पहनना कर दिया था अलाउड, पर बाल लंबी नहीं मान रही थी. फिर बड़ी मुश्किलों से रो पीट कर मैंने अपना, फिर जब मान गई तो फिर कटवा दिया मैंने. अच्छा, हमें पता चलता है कि आपके बारे में भी डिस्कस कर रहा था, आप अपने वालिद के साथ आई हैं, ये भी एक होता है.
والد آپ کو, لیکن والدہ نے کہا نہیں, یہ کیا مطلب؟ ہاں ہاں, کیوں؟ امی نے سپورٹ نہیں کیا. امی نے کہا نہیں, دنیا داری کو دیکھنا پڑتا ہے, خاندان کو دیکھنا پڑتا ہے, ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. اب میں اس چیز کو لے کے بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئی تھی, بہت زیادہ, اتنی بیمار رہنے لگ گئی تھی. پھر میں سارے ایونٹس وغیرہ آتے تھے میں اٹینڈ نہیں کرتی تھی, کسی کی بھی شادی وغیرہ آتی تھی میں نہیں جاتی تھی, میں بالکل بیمار رہنے لگ گئی تھی. جب بہت زیادہ ہو گیا نا, پھر امی کو فیملی ڈاکٹر نے بولا آپ کو اپنی بیٹی چاہیے یا اس کی میت, یا آپ کو خاندان والے چاہیے, کیونکہ وہ تو تیجا کر کے چلے جائیں گے, پیچھے آپ روتی رہ جائیں گے اپنی بیٹی کے چکر میں. مطلب اس نوعیت کی بیماری میری جی بہت زیادہ میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی, ہر وقت رونا, میرے فیس پہ اسمائل ہی نہیں آتی تھی. تو پھر امی کو تب جا کے جب امی کو سمجھایا گیا نا, تب پھر ابو نے بولا آپ کو کیا کرنا ہے, میں ہوں نا, جو آپ سے سوالات کرے گا مجھے آگے کر دینا. ابو نے مجھے بہت سپورٹ کیا, میرے فادر جو ہیں. پھر امی کو سمجھ آیا کہ ہاں بھائی مجھے میری اولاد عزیز ہے, تب جا کے انہوں نے مجھے اس چیز پہ مطلب ایکسیپٹ کر لیا امی نے. پھر امی نے کہا چلو کوئی بات نہیں, ہاں بھائی میری بیٹی عزیز ہے. اس کے بعد سے جب میرے بال وغیرہ کٹے, امی نے کہا ہوگا یہ کیا ہو گیا, بال غائب ہو گئے, امی کاٹ رہی تھی روتے روتے, امی کاٹ رہی تھی, میری بڑی سی چٹیاں وغیرہ روتے روتے, امی نے کی خواہش ہے میری بیٹی ہے ایسی چٹیاں بنا رہی ہے, وہی بناتی تھی. امی نے کٹنگ کی اور ان سے کٹوائے میں نے کہا آپ ہی کاٹیں گے میرے بال. انہوں نے بڑے روتے روتے بال کٹ کیے. پھر میں بہت خوش تھی. پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اولاد خوش ہے, چھوڑو. ابھی بھی ان کو یہی ہوتا ہے, دعائیں کر رہی ہوتی نمازوں میں کہ اللہ پاک اس کا دماغ بچہ لڑکی بچہ. یہ بھی مجھے کل بات پتہ چلی, میں نے کہا چھپ 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 کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں, یعنی ہاں بیٹا ہوتا ہے نا. میں نے کہا اچھا. ظاہر ایک ماں جو ہے اپنی بیٹی کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, وہ سب کچھ, ماں باپ دونوں ہی ہوتے ہیں, ان کے بغیر تو زندگی بڑی ادھوری سی لگتی ہے. اور ماں باپ کبھی کچھ غلط نہیں سوچتے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خط نکل آیا ہے, آپ نے آج موبائل فون ہاتھ میں لے کے آپ نے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں, تو یہ آپ کی بھول ہے. آپ بال انہوں نے پہلے سفید کیے, آپ نے نہیں کیے. شاید یہ بات آپ کو تلخ لگے آج کی نوجوان نسل کو, لیکن میں سمجھتا ہوں جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان سے سیکھیے, اپنے اساتذہ کی رسپیکٹ کریں, اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں. اگر یہ ساتھ ہیں تو زندگی آپ کی بہت اسموتھ اور بہت زبردست گزرے گی, نہ صرف بلکہ یہاں مرنے کے بعد بھی. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہر انسان, ہر بچے کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ماں باپ کو بھی ایک ظاہر ایک تھوڑی ایک مشنز ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں تھوڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح ان کی والدہ نے کہا کہ ان کی آپ کی والدہ کو دقت ہوئی, ظاہر ہے ان کی اپنی تھاٹس ہیں, اپنی سوچ ہوگی کہ خاندان والے کیا کہیں گے, کل کو رشتے بھی آتے ہیں. اچھا رشتے کی ہم ہاں بات کریں, ہاں تو مسکراہٹ آ گئی ہے. تو مجھے بتاؤ کہ ظاہر امی جہاں تو بات ہو گئی, کیا لوگ کیا کہیں گے, مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ کیا کہیں گے. میں نے آج تک نہیں دیکھے وہ لوگ, مجھے نہیں ملے. لوگ کیا کہیں گے ہیں, پھر جو رشتے آئیں گے تو اس میں ماں تو یہ سوچے گی نا, میں تو اپنی موجودگی میں والدین کی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کا کر دیا جائے, تاکہ جو ان کا ایک مشن ہے والدین کا اس کو پورا ہو سکے. تو اس میں بھی والدہ یقیناً پریشان ہوتی ہوں, گھر میں رشتے آئے ہوں گے تو کبھی کوئی ایسی بات. امی کو پہلے سے پتا ہے کہ میں شادی کے اس میں ہے ہی نہیں میرا. اچھا شادی مطلب کرنی نہیں ہے. اچھا امی کرنی نہیں ہے, مطلب آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, بس کرنی ہی نہیں ہے شادی. جاب واب کر کے اپنا ہی رہنا ہے اکیلے. اچھا تو کبھی ایسا ہوا رشتہ آیا اور اتفاق سے اور آئے ہوں, کسی کے لیے آئے ہوں اور آپ کو حیران ہو گئے؟ نہیں کبھی ایسا نہیں. بہن کے جو ہوا تھا, بہنوں کی تو ہو گئی, وہ ہوا پھر. اچھا ان کی میرا نہیں, وہ شروع میں سالہ بولتے ہیں یار بات سنو. نہیں تب تو بال تھے میرے بڑے, پر یہ کہ کسی کا آیا نہیں, شکر ہے. اچھا کیا بات ہے. اور پراٹھے بنا لیتے. 24 سال جناب ماشاء اللہ ان کی عمر ہے, اور ماشاء اللہ جی بڑا ایک ہمت کا کام ہے. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین آن روڈ بائکس چلا رہی ہیں, چلانی چاہیے, اسکوٹیز بھی چلا رہی ہیں, لیکن ہمارے لوگوں کو ذرا سمجھنا چاہیے, یہ نہیں سوچیں, یہ سوچیں کہ جس کی بیٹی ہے کل کو آپ کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے, یہ کسی کی لڑکی ہے کہ آپ کی بھی لڑکی ہو سکتی ہے. آپ ہم اس ملک میں رہنے والا ہر بندہ بہت خاص ہوتا ہے, اور کچھ مجبوری کے تحت ہوتا ہے, کچھ شوق کے تحت ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں, ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ خراب ہے, اس کی سوچ خراب ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ایجوکیشن کی کمی میں سمجھتا ہوں, اور ان کا ایک اپنا مشن ہے, ایک اپنی خواہش ہے. ان کی خواہش کے والد نے پوری کی, ماں ذریعے یقیناً ہوتی ہیں ماں تو. اچھا تو اور بتاؤ بھائی اپنے بارے میں, تو کیا روٹین کیا ہے, مطلب باہر کے سارے کام کرنے کے علاوہ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب گھر میں یہی امی کہتی ہیں برتن دھو, کچن وغیرہ جو ہوتے ہیں. اچھا مہمان آ گئے گھر کے اندر ہے نا, تو کیسا لگتا ہوگا لڑکا برتن دھو رہا ہے؟ نہیں سب کو پتا ہے. اچھا سب کو پتا ہے, اور ایسا کوئی آیا نہیں ہے جن کو پتا نہ ہو. اچھا ایسا کوئی آیا نہیں, مطلب برتن آپ دھوتے ہوئے کیسے لڑکا برتن دھو رہا ہے؟ ویسے کام سب کو کزن وغیرہ چھیڑتی ہیں, ارے بھائی ہمارے ایرج بھائی سے کام نہیں کروانا, وہ ایرج بھائی کرتے ہیں. امی کہتی نہیں یہ کام تو یہ کرے گی, تو وہ کام امی نے دیا. اچھا تو سب کی
اپنے جو ایس او پیز ہیں اماں نے سب کے ہاں بہن کہ آپ کے ذمہ کیا آتا ہے گھر میں؟ یہی کچن وغیرہ صاف کر لینا, کبھی کبھی جھاڑو لگا دینا. ٹھیک ہے. اور دوسری بہنوں کے ذمہ کھانا ایک کا کھانا ہوگا یا 2 تو میرڈ ہیں نا, ایک ہیں وہ کھانا بنا لیتی ہیں, روٹیاں وغیرہ بناتی اچھا ہیں. ویری گڈ. تو آپ اچھے پراٹھے بنا لیتے ہیں. اچھا کچھ اور سیکھا آپ نے یا خود دل نہیں کیا نہیں کچن مجھے نہیں, امی میرا تو ابھی بھی دل نہیں کرتا, میں رو پیٹ کے امی سے کہتی ہوں آپ کر لیں, مجھے نہیں کرنا, میرا ہے ہی نہیں نا چیز سے کہ میں دل ہی نہیں کرتا بالکل کام کرنے کا کہ گھر کے کام کروں. کہتی ہوں باہر کے کوئی بھی کروا لیں, سودا منگوا لیں, یہ کروا لیں وہ کروا لیں. بائک پہ جناب آپ نے سودا ٹانگا اور برم ہے, کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا ٹک ٹاک پہ آپ آ گئی ہیں, تو ٹک ٹاک پہ ابھی تک کیا رسپانس ہے آپ کا, لوگوں کا کیا رسپانس ہے؟ لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں, نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی. زیادہ کیا رسپانس ملتا ہے آپ کو, کتنا پرسنٹ آپ کو اچھا ملتا ہے اور کتنا پرسنٹ بیڈ ملتا ہے؟ اچھا 100 میں سے بتا دیں, 50-50 کر لیں تو اچھا 80 لے لیں اور 90 وہ لے لیں. مطلب لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں سپورٹ بھی بہت کرتے ہے نا, سپورٹ کرتے ہیں. چلو ویری گڈ ہو گیا, تھینک یو سو مچ. ٹائم بڑا کم ہے ورنہ اور جب سب لڑاتے ہیں آپ سے. آواز کوئی گنگنا لیتے ہیں آپ؟ میں نہیں, کبھی کچھ شعر نہیں, کبھی کچھ شعروں سے تعلق نہیں. ہاں ایک شعر تو گیا وہ, ان سے تو میں بہت دور ہوں. ہاں دور ہی رہنا, ویسے ہم بھی دور ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ شعر دور ہی رہے تو بہت اچھا ہے. خیر بہت بہت شکریہ ایرج بابر, آپ تشریف فرما ہوں اپنے والد کے ساتھ آئیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. میں نے بڑی کوشش کی کہ والد کو بھی بلا لوں, لیکن نہیں یار میں بس ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت دے, استقامت دے اور بہت کامیاب کریں اور آپ کا مشن جو ہے وہ پورا کرے اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر کرے. جو آپ کی خواہشات ہیں, جو آپ کی پرسنل وشز ہیں وہ پوری کریں تاکہ آپ کے لیے بھی اچھا اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی اچھا ہو. تو بھائی ایک شوقی حد تک ہیں یہ چیزیں, تو اس کو شوقی رہنے دیجیے اور اس کو کچھ اور نہ سمجھیے. قدر کیجیے, پیار کیجیے, پیار بانٹیے, ہر ایک کی عزت کیجیے, رسپیکٹ کیجیے, بچوں کا خیال کیجیے, والدین کا اس سے پیار لیجیے. والدین اگر کچھ سکھا رہے ہیں, اساتذہ یا ہم سے کوئی بڑا کچھ سکھا رہا ہے تو اس سے سیکھنے کی کوشش کیجیے. اپنے آپ میں بڑے مت ہوئیے ورنہ خدا نخواستہ منہ کے بل بھی گر سکتے ہیں. تو جناب علی پروگرام سٹی ایٹ 10 صبح کے 10 بجے ہم نے شروع کیا اور دن بھر کی ساری خبریں آپ سے ڈسکس کی, اور ہمارے سے ڈاکٹر شبانہ ناز بھی تھیں, اور ہمارے ساتھ ایرج بابر ایک ٹک ٹاکر اور ماشاء اللہ 24 ایئرس موٹر سائیکل چلاتے ہیں, سڑکوں پہ گھومتے پھرتے ہیں, اور والد کے لیے ایک بیٹی جو ہے باپ کی حیثیت بنی ہوئی ہے. جناب وہی بوائے, وہی میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں. تو ایسی بہت سی ان کے لیے ہمت کریں اور لوگوں کو سپورٹ کریں, ہر وہ کام کریں جس سے اوروں کو فائدہ ہو, نہ کہ یہ سوچ کے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے, یہ سوچ کے ہماری آنے والی جنریشن کو بہت فائدہ ہوگا. تو جناب علی اب تک دیجیے اجازت, انشاءاللہ تعالی العزیز پھر ہوگی ملاقات. اپنے میزبان اظہر البیگ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد, اللہ نگہبان.